شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. ہم 19واں پارہ کافی حد تک کمپلیٹ کر چکے ہیں الحمدللہ. آج کوشش کریں گے 20واں پارہ بھی ہم شروع کر لیں اور کافی اس کا حصہ کور کر لیں انشاءاللہ. جو ہمارا پلان ہے کہ شاید 27 آپ کی لاسٹ ڈے ہوگا، 23 پارے ہمارے کور ہو جائیں گے رمضان. جی اب جو صورت ہم نے کرنی ہے سورہ شعراء ہے. سورہ شعراء جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کا تعلق بھی تیسرے دور سے ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ایک اور گروپ کا آغاز ہو گیا ہے. بیسیکلی سورہ فرقان ہم نے پڑھی اور اس کے بعد اب سورہ شعراء ہے. اس طریقے سے اب یہ 8 صورتیں آئیں گی مکی صورتیں، اور اس کے بعد پھر ایک مدنی صورت آئے گی سورہ احزاب. جیسے ہم نے پچھلے گروپ میں دیکھا تھا کہ پچھلے گروپ میں کتنی مکی صورتیں تھیں، یاد ہے کسی کو؟ 14 مکی صورتیں، 14 مکی صورتیں تھیں، اور اس کے ٹپ پر ایک مدنی صورت تھی. کون سی؟ سورہ کل ہم نے پڑھی ہے، پرسوں پڑھی، سورہ نور. ٹھیک ہے، تو سورہ نور جو ہے اس گروپ کی جو ہے وہ مدنی صورت تھی. اس گروپ کی جو مدنی صورت ہے وہ سورہ احزاب ہوگی. وہ بہت اہم صورت ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم جائیں گے تو کلیئر ہوگا آپ کے سامنے. تو یہ مکی زندگی کا تیسرا دور چل رہا ہے. زیادہ تر جتنی بھی صورتیں اس زمانے میں جو یعنی اس گروپ کے آپ کو اندر ملیں گی، یہ وہ صورتیں ہیں جو تیسرے دور میں نازل ہوئی، یعنی 5 سے 10 نبی کے درمیان. یہ وہی اس میں جو مضمون ہے تقریباً وہی ہے جو مشرکین مکہ کو بار بار جو ہے وہ جو فرمائشی معجزہ تھا، فرمائشی معجزے کا مطالبہ تھا ان کا، اس کا جواب جو ہے اس کے بالکل آغاز میں دے دیا گیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقریباً 8 سے 10 نبی کے درمیان یہ صورت نازل ہوئی ہوگی، جب ان کا مطالبہ جو ہے وہ کافی زیادہ زور پکڑ گیا تھا. تو اس میں جو ہے سمجھانے کا عنصر غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے اپنی نعمتوں کے ذریعے سے، اور جو بھی ایام اللہ جو ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن جن میں قومیں تباہ کر دی گئی، ان کے حوالے سے پھر ان کے حوالے دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، اور آخر میں قرآن کی طرف جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے. تو اس کا آغاز ہوتا ہے طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. ہمیشہ آپ دیکھیں گے زیادہ صورتیں جو ہیں ان کے آغاز میں قرآن کا ایک تعارف پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کبھی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرقان ہے، کبھی اللہ فرماتے ہیں کتاب مبین ہے، کبھی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یعنی کیونکہ کتاب ہی اصل جو دعوت ہے وہ اب قرآن مجید کی طرف ہی ہے، اور اب ہمارا بھی کام یہی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف بلائیں، کسی اور کتاب کی طرف نہ بلائیں، کسی اور متن کی طرف نہ بلائیں، بلکہ قرآن کی طرف بلائیں. تو یعنی یہ اب اصل کتاب ہے جس میں تمام میسج اللہ تعالیٰ کا موجود ہے. تو تلک آیات الکتاب المبین، تو یہ جو ہے کہ بڑی واضح کتاب کی آیات ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. یہ آپ وسلم کی جو باطنی کیفیت ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے کتنے کنسرن تھے وہ اس آیت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کمیٹڈ تھے اپنے کاز کے لیے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری کمٹمنٹ نہیں ہے کسی بھی کاز کے ساتھ، ہم اپنے ساتھ بھی صحیح طریقے سے کمیٹڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ صحیح بندہ تو وہ ہوتا ہے جو جب کسی مقصد کو اپنا لیتا ہے تو اس کے ساتھ پھر کمیٹڈ رہتا ہے، اس کے لیے پھر اپنا سب کچھ کھپانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ مشن جو تھا ان کو دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، وہ اتنے کمیٹڈ تھے کہ ان کا یہ اگر بس چلتا تو ہر بندہ مسلمان وہ کر دیتے. لیکن یہ ہے کہ ہر انسان کے بس میں یہ نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. اب وہ جو مسلسل ایک ان کا مطالبہ تھا کہ ایک فرمائشی معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اب اس پہ ایک فیصلہ کن آیت نازل فرمائی. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیتے جس کے سامنے ان کی گردنیں بے اختیار جھک پڑتی. یعنی یہ ہمارے بس میں ہے، ہم ایک ایسی نشانی دکھا دیں کہ یہ بالکل جو ہے ہمارے سامنے جھک جائیں. لیکن یہ ہے کہ یہ الگ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نہیں ہے. جہاں پہ بہرحال حساب کتاب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے امتحان رکھا ہے اور اسی پر حساب کتاب ہونا ہے.
اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے یہ اس سے روگردانی کرتے ہیں. ان لوگوں نے جھٹلایا، اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ وہ جو ہے مسخرہ پن کرتے تھے یا پھر جو مسخرہ پن کرتے تھے یا پھر ہنسی مذاق کرتے تھے. تو کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالی کہ ہم نے ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر بہترین طریقے سے اگائے ہیں؟ یعنی اللہ کی قدرت کے جو مناظر ہیں وہ تو بہت سارے ہیں اس کائنات کے اندر، تو اگر انسان ان پہ غور کرے تو اللہ تک پہنچنا جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اور اس میں اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا گلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوئے. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کیا معاملہ ہے اس وقت، 7 بلین آبادی ہے تو 6 بلین تو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. باقی مسلمان جو ہے 1 بلین ہے، 1.3 بلین کہہ لیں، تو ان میں کتنے لوگ مانتے ہیں اسی طریقے سے؟ یعنی نماز بیسک لٹمس ٹیسٹ ہے نا، کسی کی بھی مسلمانیت کو جج کرنے کا سب سے پہلا ٹیسٹ کیا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو. تو کتنے پرسنٹ نماز پڑھتے ہیں جی؟ جی 5%، 10%، ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ ہے جی. تو اب مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ گلہ تو درست ہے نا، کہ انسانیت نے بطور بحثیت مجموعی اللہ کی قدر نہیں پہچانی. ہم نے اللہ کی قدر کہاں پہچانی ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی کوئی قدر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنی قدر ضرور ہے، ہمیں اپنے شاید گھر والوں کی قدر ہو، بہن بھائیوں کی قدر ہو، ماں باپ کی قدر ہو، لیکن اللہ کی قدر نہیں ہے. تو یہ معاملہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر ان میں سے جو ہے وہ ایمان والے نہیں ہوئے، اور آپ کا رب یقیناً وہی غالب ہے اور مہربان ہے. اس کے بعد پھر قصہ موسیٰ فرعون ایک دفعہ پھر آ رہا ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کتنی دفعہ قصہ موسیٰ فرعون آتا ہے، لگتا ہے کہ ہر دوسری ایک دو صورت کے بعد جو ہے نا قصہ موسیٰ فرعون آ جاتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ قصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار اسے کیوں بیان کیا ہے جی؟ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا، اس لیے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حق کو پیش کرنے کا پروسیس واضح کرتے ہیں کہ اللہ نے کیسے ہمیشہ حق کو اسٹیبلش کیا، یعنی معجزے کے ذریعے سے. تو یہ واقعہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ وہی موسیٰ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ السلام کو کہا کہ تم ظالم قوم کی طرف جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ مجھے وہ جھٹلانا دیں. وہ آگے سے یہ کہتے ہیں اور میرا سینہ بھی تنگ ہو رہا ہے اور زبان بھی نہیں چل رہی. موسیٰ السلام نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا. یہاں سے جو واقعہ شروع ہوا ہے وہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ علیہ السلام کو جو ہے نبوت مل گئی تھی اور مشن دے دیا گیا تھا کہ آپ جائیں اور فرعون کو سمجھائیں اور اس کے سرداروں کو سمجھائیں. اچھا، پھر موسیٰ السلام کو جب یہ کہا گیا، اچھا اس سے پہلے کا واقعہ جو ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے، سورہ قصص میں آئے گا، اس سے پہلے کا کیا ماجرا ہے. لیکن یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے کہ جب موسیٰ السلام جو ہے جب واپس آئے، مدین سے واپس آ رہے تھے اور ان کے رشتہ دار، ان کے خاندان والے بھی ساتھ تھے، تو یہاں ان کو آگ نظر آئی. وہاں پہ جب گئے تو وہاں پہ ان کو اللہ نے کہا کہ آگ کے پیچھے سے پکارا کہ میں موسیٰ تمہارا رب ہوں اور تمہیں میں نے رسالت دے دی ہے. تو اس پہ اس کے بعد کی کنورسیشن جو ہے کوٹ کی گئی ہے. اگین جب بھی یہ واقعہ دہرایا جائے گا تو کچھ نئی انفارمیشن اس میں ضرور شیئر ہوگی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہی ہو. ہاں، مین سٹرکچر واقعے کا وہی رہتا ہے، لیکن یہ کچھ نئی انفارمیشن، کوئی نیا ڈیٹا جو ہے ضرور شیئر ہوتا ہے. تو یہاں یہ پہلی دفعہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ موسیٰ السلام نے کیا کنورسیشن کی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ان کو جو ہے کہا گیا تھا کہ آپ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان بھی نہیں چلتی ہے. موسیٰ السلام جو ہے ان کو جھجک تھی، بات نہیں کر پاتے تھے وہ. اور ساتھ ہی جو ہے ان کا ایک اور مسئلہ بھی تھا جس کا ذکر وہ کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک قبطی قتل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ماجرا ہے ان سورہ قصص میں ہم دیکھیں گے. تو اور اس بنا پر انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے ہارون کو بھی بھیج دیں علیہ السلام. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، نشانی لے کر جاؤ، تمہیں وہ نہیں جو ہے کچھ کر سکے گا فرعون. باقی یہ ہے کہ ہاں ہارون کی بات ہم قبول کرتے ہیں، ہارون تمہارا بھائی جو ہے اس کو بھی ہم نے نبوت دے دی ہے، تم دونوں جاؤ اور فرعون کو سمجھاؤ. تو اس کے بعد وہ گئے اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. فرعون نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے، اچھا تجھے تو ہم نے پالا تھا اور کافی دیر تو ہمارے اندر رہا. ظاہری بات ہے موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے دربار میں پلے تھے، اور یہ جو فرعون تھا اس وقت جب کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں مصر پہنچے ہیں، تو یہ وہی فرعون ہے جو کہ ایک طرح سے موسیٰ کا بھائی تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پلا بڑا تھا. تو اس پہ وہ فرعون کہتا ہے کہ تو ہمیں آ کے یہ بتا رہا ہے حالانکہ تو ہمارے ٹکڑوں پہ پلا ہے، ٹھیک ہے، اور تو نے ہمارا بندہ بھی مار دیا. تو ایسا نمک جو ہے حرام ثابت ہوا کہ تو نے ہمارا بندہ بھی ایک مار دیا، اور اب تو آگے کہتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے. یعنی اس طرح کر کے اس نے بدتمیزی سے بات کی. تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے، ظاہر بات ہے جب انہوں نے دعا کی ہے رب اشرح لی صدری والی دعا جو کی ہے، تو دل سینہ اب کھل چکا تھا ان کا، اب وہ جھجک نہیں رہی تھی ان کی.
تو یہاں پہ پھر ایک بعض اوقات جو ہے آپ کو جب آپ کا اوپوننٹ اس طرح کی بات کر رہا ہو تو آپ نے کوئی ایسی بات ضرور کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ یہ جو بلو دا بیلٹ جو ہے وہ اٹیک کرنا چھوڑ دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا. انہوں نے کہا کہ تم جو ہے مجھے جو یہ تانے دے رہے ہو کہ میں تمہارے گھر میں پلا بڑا ہوں, تم نے میری پوری قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, تمہیں تو حق ہی نہیں ہے کہ تم میرے بارے میں ایسی بات کرو. تو اس پہ پھر جو فرعون ہے وہ لائن پہ آیا دوبارہ سے. اچھا کہتا ہے فرعون, ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ رب العالمین کون ہے. یعنی پہلے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ اٹیک کیا. یہ اکثر یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے اور یہ بڑی بودھی اسٹریٹجی ہے, یہ ہمیں نہیں اپنانی چاہیے کہ جب بھی آپ آرگومنٹ میں ہارنے لگیں یا آرگومنٹ میں آپ جائیں تو آپ اگلے بندے کی ذات کے اوپر حملہ کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہی فرعون نے کیا, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جو اٹیک تھا اس کو دور کر دیا, ورٹ کر دیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہتا ہے کہ رب العالمین کون ہے. موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں بھئی جو زمین و آسمان کا رب ہے اور جو بھی اس کے مابین ہے. فرعون نے کہا اچھا, جب یہ موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دے رہے تھے تو فرعون جو ہے اس پہ اپنے درباریوں کے سامنے جو ہے بڑے تانے دے رہا تھا. اب یہاں پہ وہ ساری کنورسیشن جو ہے نا کھل کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اس سے پہلے جو ہے ضمناً ہم نے یہ دیکھا تھا, لیکن یہاں پہ باقاعدہ جب یہ کنورسیشن ہو رہی ہے تو کس طریقے سے فرعون نے ٹیکٹکس استعمال کیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ دھیان نہ جائے. تو کہتا ہے کہ سنتے ہو بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے, یعنی یہ موسیٰ تم سے کیا کہہ رہا ہے کہ رب العالمین ہے کوئی, یہاں تو رب میں ہوں. ٹھیک ہے, یہاں تو کوئی میرے سے بڑا تو رب کوئی ہے نہیں. موسیٰ علیہ السلام اس کی پرواہ کیے بغیر جو ہے اپنی بات جاری رکھتے ہیں. وہ تمہارا بھی رب ہے, تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے, تمہاری کیا حیثیت ہے. یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا نا مجھے تو پاگل لگتا ہے. اب یہاں پہ اس پہ جو ہے فرعون پھر کوشش کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو آگے پیچھے کرے. یہ تو پاگل لگتا ہے مجھے. اور موسیٰ علیہ السلام اس کی پرواہ نہیں کرتے. وہ جو بھی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہی مشرق مغرب کا بھی رب ہے, ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی وہ رب ہے. تو فرعون غصے سے بولا. آپ جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کی بات سے ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہے تو فرعون غصے میں آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے سوا کسی اور کو معبود تو نے بنایا تو قید کر دوں گا میں تمہیں. اس پہ پھر موسیٰ علیہ السلام وہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تو دلیل لے کر آیا ہوں, میں ایسے تو نہیں آیا, میں اگر دلائل کے ساتھ آیا ہوں تب بھی تم میرے ساتھ ایسا کرو گے. انہوں نے پھر اپنے دلائل پیش کر دیے. عصا کو پھینکا, وہ سانپ بن گیا, اور ہاتھ کو بغل میں ڈالا تو وہ چمکنے لگا. تو فرعون بولا کہ یہ تو بڑا جادو ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو ہم بہترین جادوگروں کو بلائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ کہہ دیا تھا, سورہ طٰہٰ میں آئی تھی بات کہ یہ جو مقابلہ کرنا ہے کیوں نہ ایک یوم الزینہ, ایک میلے کا دن جو ہے تمہارا وہ آنے والا تھا, کوئی بہت بڑا کوئی میلہ ہوتا تھا ان کا اور تمام لوگ اکٹھے ہوتے تھے, کیوں نہ یہ اس دن یہ معاملہ کیا جائے. فرعون مجبور تھا, اس سے ماننا پڑا. اس نے ٹھیک ہے ان کو پھر قید میں رکھا فرعون نے, اور بہترین جادوگروں کو کال دے دی. وہ آئے اور ان سب نے کہا کہ آپ مطلب ہم اگر جیتیں گے تو کچھ ملے گا یا مطلب ایسے ہی کام چلاؤ گے. تو فرعون نے کہا نہیں بالکل, تم تو میرے مقرب بن جاؤ گے, تم بس مقابلہ کرو. اس کے بعد پھر وہی معاملہ ہوا کہ جب وہ کانٹیسٹ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کانٹیسٹ جیت گئے. جادوگروں نے جو کچھ پھینکا تھا, موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا تھا وہ بڑا سانپ تھا, اس کو کھا گیا. تو اس پہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے, اور وہ اتنے پکے مسلمان ہوئے. بار بار ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ شعوری ایمان تھا, یہ انٹلیکچوئل ایمان تھا جو ان کو نصیب ہوا تھا. یہ اندھا بہرا ایمان نہیں تھا. ظاہری بات ہے جو جادوگر تھے وہ لمیٹیشن جانتے تھے کہ جادو کی لمیٹیشن کیا ہے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے جب یہ مشاہدہ کر لیا تو اب ان تک یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ بالکل بات برحق ہے. یہ جو ایکٹ ہے یہ کوئی خدا ہی کر سکتا ہے, یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس پہ جب وہ مسلمان ہو گئے تو فرعون نے ان کو جو ہے تھریٹ کیا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, میں تمہارے ہاتھ پاؤں کا مخالف سمتوں میں کاٹ دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, تم سب کو جو ہے سولی چڑھا دوں گا. تو کیا کہتے ہیں, قَالُوا لَا ضَيْرَ, وہ کہتے ہیں کہ تو جو کرنا ہے ہمیں کوئی اس سے پرواہ نہیں, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, جو کرنا ہے تو نے کر دے. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ, اب ہم اپنے رب کی طرف ہی جانے والے ہیں نا. تو مار ہی دے گا نا ہمیں, جان سے تو جان ہماری ختم کرنا چاہتا ہے کر دے, ہم تو رب کے پاس جائیں گے. اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبَّنَا خَطَايَانَا, اور ہمیں تو اس بات کی امید ہے کہ ہم کیونکہ اس پہ ایمان لے کر آگے ہیں تو وہ ہمیں بخش دے گا, ٹھیک ہے, اور ہماری خطاؤں کو بخش دے گا. ان كنا اول المؤمنین, اور ہم تو اول مومنوں میں سے شامل ہو جائیں گے. تو جو تو نے کرنا کر لے. یعنی ایسا ایمان پھر کس کو نصیب ہوتا ہے؟ یہ تو وہ صحابہ والا ایمان ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم, کے موت کی بھی پرواہ نہیں ہے. تو یعنی یہ دیکھیں کہ ایک ہی لمحے میں ان کو وہ ایمان نصیب ہوا کہ جو ان کو ولی اللہ کے مقام پہ لے گیا. تو یہ ہے کمال شعوری ایمان کا. جب آپ انٹلیکچولی سمجھ کر ایمان لے کے آتے ہیں تو اس کا یہ امپیکٹ ہوتا ہے.
تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات اب میرے بندوں کو لے کے نکلو۔ اس کے بعد کے جو حالات ہیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بڑے مشکل حالات تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے، کیونکہ فرعون جو تھا اس نے دوبارہ سے وہ حکم جاری کر دیا تھا کہ اب ان کے بچوں کو ذبح کرو اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دو۔ تو اس کے بعد خیر موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی پلاننگ کی، ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے نکلو، سب کے سب نکلے۔ فرعون نے ان کا تعاقب کیا اور آخر کار جو ہے وہ اب اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے اپنے باغات اور چشموں سے نکالا اور خزانوں سے نکالا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اذن تھا کہ سب کے سب نکلے اور اچھے اچھے مقامات تھے ان سے بھی نکلے، اور اس طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں تو ان کو خبر ہو گئی، پیچھے پورا لشکر لے کے جب وہ آ رہے تھے تو اس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے یعنی قوم کے لوگ تھے، انہوں نے گلا کیا کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آپ نے کہا تھا کہ ہم بچ جائیں گے، یہ تو پوری فوج ہمارے پیچھے آ رہی ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام بڑی جو ہے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا، تم فکر مت کرو۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی ماریے، پس اسی وقت جو ہے دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا جو ہے وہ پہاڑ کی طرح سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور بیچ میں سے یہ گزر گئے اور جو فرعون تھا اسے غرق کر دیا گیا۔ تو یقیناً جو ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں بڑی عبرت ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ان سے ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے۔ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب وہ اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ کس کی تم پوجا کر رہے ہو، ٹھیک ہے، انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ نے انہوں نے کہا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں، تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، بس اتنا ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پہ پایا، تو یہ سارا مسئلہ ہے جی۔ موروثی عقیدہ جو ہے وہ سب سے زیادہ انسانیت کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ انسان جو ہے اس کو چیلنج نہیں کرتا، جب چیلنج نہیں کرتا تو پھر حق کے ساتھ حق کی طرف وہ پہنچ نہیں سکتا۔ ہمارا بھی حال یہی ہے نا، ہمارے والدین جس طرح اس سے چل رہا ہے ہم بھی اس طرح چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ سوچتے نہیں ہیں، کبھی کوشچن نہیں کرتے کہ والدین سے کہ بھی آپ جو جس راستے پہ چل رہے ہیں کہ یہ راستہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ابراہیم کی سنت ہے کہ اپنے والدین کو چیلنج کرنا ہے ہم نے، لیکن ادب سے چیلنج کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، ادب سے چیلنج کیا کہ ابا جان جو آپ کر رہے ہیں اس کی کیا بنیاد ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو صرف باپ دادا کو اس پہ پایا تو ہم اس پہ چل رہے ہیں۔ تو آپ نے ہمیں کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوج رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں، پھر سن لو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ بات اچھی طرح سمجھا چکے تھے، سوائے سچے اللہ کے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں پہ وہ اب ان کو سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کے لوگوں کو کہ دیکھو میرا رب جو ہے جس کو میں مانتا ہوں اس کی کیا ٹریٹس ہیں۔ اس کے ٹریٹس یہ ہیں کہ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اس نے تخلیق کیا، وہ مجھے راستہ دکھاتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، واذا مرضت فهو یشفین، جب میں مریض بنتا ہوں میں مریض ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، والذی یبیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اب یہ ساری باتیں وہ نا بیان کرتے جا رہے ہیں کہ میرا رب یہ کرتا ہے، میرا رب یہ کرتا ہے، دیکھو میں اس رب کو ماننے والا ہوں، تمہارا رب تم جن کو تم رب بنائے بیٹھے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، تو کیوں ان کے پیچھے لگے ہوئے؟ تو اے میرا رب مجھے، اچھا یہاں پہ نا وہ کہتے ہیں وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کرے گا، اور جس سے امید میری بندی ہوئی ہے کہ وہ روزہ جزا میرے گناہوں کو بخش دے گا، میں اس رب کو مانتا ہوں۔ اچھا یہاں پہ جب وہ دعوت دے رہے تھے اچانک کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے کرتے وہ کھو جاتے ہیں اپنی ہی دنیا میں، اور ان کو ایک طرح سے نا کنیکشن بن جاتا ہے اللہ کے ساتھ، اور پھر دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ قوم سے بات کر ہی رہے تھے کہ وہاں سے انسان بعض اوقات ہوتا ہے نا ٹرانس میں چلا جاتا ہے کہ بات سوچتے سوچتے کسی اور دنیا میں، تو ایسے ابراہیم علیہ السلام ابھی بات کر ہی رہے تھے اپنی قوم کے سامنے، رب کی جو ہے نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے، تو فوراً جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی خوبصورت دعائیں انہوں نے کی کہ اے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، مجھے نیک لوگوں میں ملا دے، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ، مجھے نعمتوں والی جنتوں کا وارث بنا دے، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور جس دن کے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں مجھے رسوا نہ کرنا۔ تو یہ دعائیں پھر وہ کرتے جاتے۔ اس کے بعد پھر جو ہے متقیوں کا قابل رشک اور کفار کا عبرتناک انجام ہے، اس کا ذکر ہے کہ جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، لیکن فائدہ والا
وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر آئے گا، ایک ایسا دل جس میں انابت ہوگی، جو جھکنے والا ہوگا۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، دل کے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے، جو جس کے دل میں جھکاؤ ہوگا اللہ کی طرف، جو جاننا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہے، اسے کہتے ہیں قلب سلیم۔ تو اسی کو پھر ہدایت ملتی ہے، طلب والے کو ہی ہدایت ملتی ہے، بے طلبے کو ہدایت نہیں ملتی، یاد رکھیں۔ اگر طلب نہیں ہے ہدایت نہیں ملے گی، طلب ہونی لازمی ہے۔ اور پرہیزگاروں کے لیے جنت جو ہے بالکل قریب کر دی جائے گی، اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم جو ہے وہ بھی ظاہر کر دی جائے گی۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے وہ کہاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ بس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اونڈے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ قسم اللہ کی، یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے۔ وہاں تو سب مانیں گے، وہاں تو ماننا پڑے گا، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے۔ یعنی وہ اپنی اس بات پہ روئیں گے اور پیٹیں گے کہ ہم نے کیوں اللہ کے سوا کسی اور کو خدا بنایا، کسی اور کو الہ بنایا، اور ہمیں تو سوائے ان بدکاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا تھا۔ اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا کوئی دوست ہے یہاں پر۔ اگر کاش کہ ہمیں ایک دفعہ پھر جو ہے موقع مل جائے تو ہم بڑے پکے مسلمان ہو جائیں۔ یہ ماجرا یقیناً ایک زبردست نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم کنورسیشن آپ کے سامنے کوٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے کتنی جو ہے عبرت والی بات ہے، اور کتنی فائدے والی بات ہے کہ تمہیں پہلے سے بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے امتحان تو رکھا ہے ہمارے سامنے، لیکن اس کا جو پیپر ہے پہلے سے آؤٹ کر دیا ہے، یعنی وہ اس کا بتا دیا کہ یہ اس کا آؤٹ کم ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم اس کو جو ہے حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، اس پیپر کو اس کے مطابق۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں بتا رہا ہوں میں، اکثر لوگ ایمان والے لیکن نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ کا گلہ یہ ہے، اللہ بار بار گلہ کرتے ہیں۔ ایک بڑی عجیب کتاب میں نے پڑھی تھی ایک زمانے میں، دا وے ٹو قرآن غالباً اس کا نام تھا۔ یہ کچھ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہوں نے لکھی تھی، اور یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ، تو انہوں نے قرآن کے اوپر کتاب لکھی تھی۔ تو اس کے پریفیس میں ان کی کوئی ایسی بات تھی جو میرے جو ہے نا، بعض چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے ذہن اور قلب میں وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں کندہ کر دی جاتی ہیں، یعنی وہ انگریو ہو جاتی ہیں۔ تو وہ انہوں نے بات کی تھی کہ when I used to read Quran in English, I had the perception that God is angry and demanding۔ یعنی مسلمانوں کا خدا جو ہے، جب میں انگلش میں قرآن پڑھتا تھا مجھے یہ لگتا تھا کہ مسلمانوں کو خدا بڑا غصے میں ہے اور بڑا ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ لیکن جب میں نے لرنڈ عربک، جب میں نے عربک کو سیکھا تو پھر now I have a different perception. Now I have the perception that God is sad and compassionate۔ وہ اداس ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ یہ بات ہمیں بھی سمجھ میں آئی جب ہم نے قرآن کو سیکھا۔ اب یہ آیات دیکھیں نا، یہ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی یہ جو، اب ادھی بات ہے، یہ فیلنگز وہ ہیں جو کہ انسانی ہیومن فیلنگز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا ہے تو مطلب ہیومن سطح پہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، باقی اصل میں اللہ کا کیا معاملہ ہے ہم نہیں جانتے۔ لیکن لگتا ہے ایسا ہی کہ اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے اس بات پہ، اللہ تعالیٰ اس بات پہ جو ہے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اداس ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جیسا کہ وہ اس کے شان شان ہم یہ کہیں گے کہ اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوئے، اس کے باوجود کہ میں نے سب کچھ بتا دیا تھا، اس کے باوجود کہ میں نے ہر چیز سمجھا دی تھی۔ اس کے بعد قوم نوح کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو تقویٰ اختیار کرو، اور میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور میری اطاعت کرو، میں کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ہم کیسے مانیں؟ اب اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم کیسے مانیں کہ آپ کی پیروی تو بڑے رذیل لوگ کر رہے ہیں، یعنی معاشرے کے جو سب سے کم حیثیت والے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، وہ اس پہ جواب پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اسلام لانے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے یا اب ان کا معاملہ کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ اب اسلام کو قبول کر چکے ہیں۔ میں اپنی محفل سے ان کو دور نہیں کر سکتا اس وجہ سے کہ تم کہتے ہو کہ یہ جب دور ہوں گے تو ہم تمہارے پاس آئیں گے، میں صرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ اس پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ رب میری قوم نے مجھے ٹھٹلا دیا ہے، بس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے، اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان والے ساتھی ہیں ان کو نجات دے دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے نجات دے دی، اور بعد ازاں باقی تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بہت ہی عبرت ہے۔ بات وہی ہے، بار بار گلا ہے۔ یہ سورت کا سمجھنے کہ ایک پنچ لائن ہے جو بار بار اس سورت کے اندر آتی ہے، کیا کہ ان فی ذلک لآیہ، اس میں یقیناً نشانی ہے اللہ کی طرف سے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر ان میں سے جو ہے ایمان والے نہیں ہوئے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بس آپ کا رب ہی جو ہے وہ سب قدرت والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔
اس کی تفصیلات ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو معاملہ کیا تھا، عراق کا علاقہ تھا جہاں پہ ان کو بھیجا گیا تھا، یہ کشتی جہاں پہ جا کے رکی وہ موجودہ ترکی کا ایک علاقہ ہے، ڈوگو باجدید، جہاں پہ وہ کشتی کا فوسل بھی موجود ہے۔ بہرحال اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے، ان کی طرف جو ہے حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ تم تقویٰ اختیار کر نہیں کرتے، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو، میں کوئی تم سے اجر نہیں مانگتا۔ تمام انبیاء یہ کہتے تھے علیہ السلام کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں کوئی پیسے تم سے نہیں دے رہا۔ اچھا، اس کے علاوہ سورہ شعراء کے اندر یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ اس کے اندر اس دور کی تہذیب کے اوپر بھی ایک طرح سے ایک سنیپ شاٹ آپ کو ملتا ہے، یعنی وہ کیسے رہتے تھے، وہ لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور چیزوں پر بھی وہ تنقید کرتے ہیں حضرت حود علیہ السلام۔ ایک تو وہ شرک کر رہے تھے وہ لوگ، اور چیزیں کیا تھیں کہ اونچے مقام پر یادگاریں بنانا، ٹھیک ہے، ایک تو وہ بڑی بڑی جو ہے مانیومنٹس بنایا کرتے تھے، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو کنڈیم کیا ہے، یعنی ایسی عمارت نہیں بنانی چاہیے جو کہ جس کا فائدہ نہ ہو۔ تو یہ ایکسٹراویگنس جو لائف سٹائل ہے نا، بیسیکلی یہ تو ویسٹ کے اندر سے آیا ہے ہمارے پاس، کہ بڑی بڑی جو ہے مانیومنٹس بناؤ تاکہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک دیکھنے کی چیز ہو جائے۔ تو اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ پرپسفل جو ہے وہ چیز ہونی چاہیے جس کا کوئی مقصد ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اسراف اسلام جو ہے وہ منع کرتا ہے اس سے، تو وہ بڑے بڑے محل بناتے تھے، تو اس پہ جو ہے ان کے وقت کے رسول نے ان کو ٹوکا کہ تم مضبوط محل بناتے ہو اس سوچ سے کہ تم نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے، اور کمزوروں پر بے رحمی سے ظلم کرتے ہو، تو ظلم بھی کرتے تھے وہ، اور دوسرا یہ تھا کہ بڑے بڑے محل بناتے تھے، بڑے بڑے گھر بناتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اس حوالے سے منع کیا، ٹھیک ہے۔ مطلب کئی روایات ہیں اس کے اندر، ایک دفعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی جو تھے انہوں نے گھر بنایا لیکن وہ بڑا اونچا سا گنبد بنایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے، تو وہ صحابی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے تھے، کیا وجہ ہے، میں نے تو کچھ ایسی بات تو نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو تم نے بنایا اس کا کیا فائدہ، اس کی ضرورت تو نہیں تھی۔ تو اس پہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا سارا وہ جو گنبد بنایا تھا وہ توڑ دیا۔ تو بہرحال اسلام جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جو بھی چیز ہے فائدے کی ہو تو اس کو وہاں تک رکھنا چاہیے، یہ ایکسٹراویگنس جو ہے لائف سٹائل اسلام کا خاصہ نہیں ہے۔ تو اس پہ بھی انہوں نے جو ہے تنقید کی، اس پہ وہ کہتے رہے اللہ سے ڈرو، میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو، اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے اور باغات سے اور چشموں سے، اور مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ واعظ کہیں یا واعظ کہنے والوں میں سے نہ ہوں، آپ ہمیں سمجھائیں نہ سمجھائیں، ہم نے تو ٹس سے مس نہیں ہونا، ہم تو یہ کام کرتے رہیں گے۔ یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے، وہ اس طرح آ کے لوگوں کو جو ہے ٹوکتے رہتے ہیں۔ تو ہم ہرگز جو ہے عذاب نہیں دیے جائیں گے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، چونکہ عادیوں نے حضرت حود علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا، یقیناً اس پہ نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوتے۔ وہی گلہ بار بار جو ہے اس صورت کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اکثر جو ہے وہ ایمان والے نہیں ہوئے۔ یہ بار ایک کمپیریزن ہے، ایک منیملسٹک لائف سٹائل اور ایک ایکسٹراویگنس لائف سٹائل ہے۔ اسلام کا خاصہ تو یہ ہے کہ وہ منیملسٹک لائف سٹائل کی طرف جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی مسائل اس وقت آج کل دنیا کے اندر ہیں، اور دیکھیں بڑی بڑی حکومتیں خود مقروض ہیں، یعنی امریکہ جو اتنی بڑی اکانومی ہے وہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالرز کی مقروض ہے خود، جاپان اتنا بڑی اکانومی ہے لیکن ان کی جو حکومت ہے وہ بھی مقروض ہے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ مطلب اتنی بڑی بڑی اکانومیز ہیں، بعض ایسی بھی اکانومیز ہیں پوری دنیا کو جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی حکومتیں جو ہیں وہ مقروض ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیپٹلزم نے جو ہے ایکسٹراویگنس لائف سٹائل سکھایا ہے کہ ضرورت میٹر نہیں کرتی، میٹر کرتی ہے کہ آپ کی جتنی وانٹس ہیں ان کو فلفل کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے ایک کیپٹلسٹک سوسائٹی میں تو ظاہری بات ہے یہ ایک اچھی بات سمجھی جاتی ہے کہ زیادہ لوگ مطلب خرچ کر رہے ہیں، کنزیومرزم ہے۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے مسئلہ، وہ ظاہری بات ہے جو ایکسٹرا آپ خرچ کریں گے، ضرورت سے زیادہ خرچ کریں گے، اس کے لیے پھر آپ کو کمانا بھی زیادہ پڑے گا۔ جب آپ کے پیسے ہوں گے تو آپ کمائیں گے نا، اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ آپ کو کرنی پڑے گی۔ تبھی یہ معاملہ ہے کہ اب ہمارے ورکنگ آورس پہلے 5 گھنٹے تھے، اب 8 گھنٹے، اب تو کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب تو جو ایک بندہ جو ہے اسے تو 2 3 جابس کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے وہ اپنا لائف سٹائل مینٹین کر پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ منیملسٹک لائف سٹائل کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ ضرورت تک رہتے ہو، اور کوشش یہ ہوتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ ضرورت جو ہے وہ تمام انسانوں کی پوری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ جناب کچھ لوگ تو یاشیاں کر رہے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ آٹے کے لیے بیچارے جو ہے وہ درزہ کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ مطلب اسلام کا ماڈل کیا ہے اس کو اب اس بات سے اندازہ کریں کہ ایک دفعہ جو ہے عمر بن خطاب کے زمانے میں قحط آ گیا،
تو وہ تو دعا مانگی، جب وہ جو ہوتی ہے دعا استسقا وہ مانگی تو پھر وہ پانی اتر آیا اور مطلب مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن عمر کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوتا تو میں نے یہ پلان کر لیا تھا کہ ہر جو غنی آدمی ہے نا یہاں پر، اس کے ساتھ میں ایک محتاج خاندان کو لگا دوں گا، تو اس کی کفالت کر، چل اس طرح حل کریں گے مسئلہ۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے اسلام کا۔ اسلام کہتا ہے کہ سب کو اچھا ملے، سب کو مناسب ملے، یہ نہ ہو کہ کچھ کو تو بہت زیادہ مل گیا اور کچھ کو ملے۔ تو یہ بہرحال کچھ کمپیریزن ہے اس حوالے سے۔ یہ ان کا ان کی تفصیلات میں آپ کو پیش کر چکا ہوں کہ قوم جو عاد کا معاملہ کیا تھا۔ اس کے بعد قوم سمود کا ضمن ذکر ہے کہ سمود نے رسولوں کو جھٹلا دیا، اور صالح علیہ السلام نے کہا کہ تقویٰ اختیار کرو، میں تمہارے درمیان ایماندار رسول ہوں، وہی بات، میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ کیا تمہیں دنیا میں ان چیزوں کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا، باغات، چشمے، کھیت اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم ہوتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تو وہاں پر رب الخالی ہے۔ میں نے بتایا نا کہ وہ لک و دک صحرا ہے، سب سے زیادہ جو ہے خاموش مقام ہے، ایسے کہتے ہیں ایمٹی کوارٹر کہتے ہیں اس کو، یعنی یہاں نہ بندہ ہے نہ بندے کی زیادہ جانور نہیں ملتا آپ کو۔ یہ آج جو ہے یہ یمن اور عمان اور سعودی عرب کے درمیان یہ بہت بڑا ڈیزرٹ ہے۔ تو لیکن ایک زمانے میں یہ بہت سرسبز علاقہ تھا، اور یہ اب تو سیٹلائٹ امیجنگ کے ذریعے سے یہ جان لیا گیا ہے کہ یہاں پر باقاعدہ واٹر ویز تھے اور بڑا سرسبز علاقہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سب تمہیں جو دیا گیا ہے تم اس پہ شکر نہیں ادا کرتے، اللہ کی نافرمانی اور میری اطاعت سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو، اور اطاعت نہ کرو گے تو پھر حد سے گزرنے والے جو ہیں وہ فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں اور اصلاح نہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ قوم نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ پر جادو کر دیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں آپ مجنون ہیں، آپ پر جادو کر دیا گیا، تب یہ بہک کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نہیں ہیں مگر انسان ہیں ہمارے جیسے بس۔ تو اس پہ تو جو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچوں میں سے ہو تو کہ معجزہ لے کر آؤ۔ اس پہ انہوں نے یہ بات کی کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، فرمائشی معجزہ کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پھر اونٹنی ہے، یہ واحد قوم تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمائشی معجزہ دکھایا، تو اونٹنی تھی اللہ کی۔ تو یہ اونٹنی ہے، پانی پینے کی ایک باری اس کی ہے اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تمہاری ہے۔ وہ اللہ کی اونٹنی تھی، پانی وہ جب پینے آتی تھی تو پھر دیگر جانور نہیں آ سکتے تھے، تو اس لیے ان کے لیے مسئلہ پڑ گیا۔ تو اس لیے پھر جو صالح علیہ السلام نے پھر باریاں مقرر کر دی تھی کہ ایک دن اونٹنی آئے گی تو تمہارے جانور جو ہے نہیں آئیں گے، دوسرے دن پھر تم جو ہے اپنے جانور کو جو ہے وہ پانی وغیرہ پلا لو۔ خبردار اس سے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، اور ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت کر لے گا۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا، پھر بھی انہوں نے اس کو جو ہے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، بس وہ پشیمان ہوئے اور عذاب نے انہیں آدھا بوچھا۔ بے شک اس میں عبرت ہے، اور گین وہی گلا ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوئے۔ ہمیشہ جتنی بھی قومیں آئیں اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہوئی، اکثریت جو ہے وہ تباہ ہوئی، اور آج انسانیت کا حال بھی بحیثیت مجموعی یہی ہے۔ یہ تو کچھ تفصیلات اس حوالے سے میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، انہوں نے بھی یہی کہا، اور میں ایمانت دار رسول ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو، میں کوئی اجر تو نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تم بدفعلی کرتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو تو تم حد سے گزرنے والے ہو۔ قوم نے کہا کہ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے ہم جلا وطن کر دیں گے، تجھے ہم بے دخل کر دیں گے اپنے علاقے سے، میں تمہارے جرم سے بیزار ہوں۔ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس پہ چلنے والا نہیں ہوں۔ بس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین جو بھی تھے ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان سب کو بچا لیا، سوائے ایک بڑھیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی، یعنی لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا، ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا جو ہے خاص قسم کی جو ہے بارش برسائی، بس بہت ہی برا مین تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں کے اوپر برسایا گیا، یعنی پتھروں کی بارش کی گئی۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے۔ آپ کا رب یقیناً جو ہے غلبے والا اور مہربانی والا۔ اس کے بعد اصحاب الایکہ کا ذکر ہے، یہ وہی اصحاب مدین بھی نے کہتے ہیں۔ مدین کی دو شاخیں تھیں، ان کی ایک شاخ جو ہے وہ ساؤدرن سائڈ پہ تھی تبوک کے پاس، اور ایک ناردرن سائڈ پہ تھی۔ تو یہ جو ناردرن سائڈ والی جو شاخ تھی اسے اصحاب الایکہ کہتے ہیں، جبکہ ساؤدرن سائڈ جو ہے اسے اصحاب المدین کہلایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی یہ کہا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، میں ایمانت دار رسول ہوں، اللہ کی نافرمانی سے بچو، میری اطاعت کرو، میں کوئی اجر نہیں مانگتا، وہی بات، ناپ کو پورا کرو۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ شرک بھی کرتے تھے اور کرپشن بہت زیادہ ان کے اندر آ چکی تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ناپ کو پورا کرو، ترازو کو سیدھا رکھو، لوگوں کے لیے چیزوں کی قیمت کم نہ کرو، فساد مت مچاؤ، ڈرو اس سے جس نے تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ قوم نے کہا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا، وہی کہ جی آپ تو جادو زدہ ہیں، آپ ہماری طرح کے ہی انسان ہیں، ہمیں گمان ہے کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں، آپ تو ہمیں جھوٹ بتا رہے ہیں سب کچھ، اگر سچے ہیں تو کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا کے دکھائیں۔ یہ طریقہ ہمیشہ سے کفار کا رہا ہے، جب وقت کا رسول ان کو سمجھاتا تھا کہ دیکھو
کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات مانو ورنہ تم پہ عذاب آ جائے گا، تو یہ اس کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، آپ آسمان کے ٹکڑے ہم پہ گرا کے دکھائیں۔ تو اس پہ کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں صاحبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ ایک صاحبان، یعنی کچھ عرصے کے لیے ان کے اندر بارش نہیں ہوئی، تو پھر کچھ دیر بعد جو ہے ایک بادل ان کو آتے ہوئے نظر دکھائی دیا۔ یہ سمجھے بڑے خوش ہو گئے، یہ سمجھے کہ بارش اللہ تعالیٰ کی جو ہے باران رحمت کا نزول ہونے والا ہے، لیکن اس کے اندر آگ کی بارش تھی۔ تو 3 قسم کے عذاب آئے ان کے اوپر، چنگھاڑ تھی، تیز آواز تھی، پھر زلزلہ بھی آیا، اور اوپر سے آگ کی بارش ہوئی، اور سب ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بڑی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب جو ہے عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کے بعد قرآن کے اوپر جو اعتراض کرتے تھے کہ قرآن جو ہے شیاطین کی طرف سے ہے، اس لیے اللہ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے شیاطین کی طرف سے نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً تیرا پروردگار ہے، البتہ وہی ہے جو غالب حکمت والا ہے، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، نزل بہ روح الامین، اور اس کو لے کے کون آئے ہیں؟ روح الامین، یعنی جبرائیل امین علیہ السلام جو ہے اس کو لے کر آئے ہیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، یعنی آپ کے قلب کے اوپر، آپ کے دل کے اوپر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے بن جائیں۔ یہاں پہ اکثر جو ہے تجوید کے قواعد جو ہیں وہ سیکھنے کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کو تجوید کے قواعد آتے ہیں؟ یہ سیکھے ہیں جن لوگوں نے؟ نہیں سیکھنے چاہیے، لازم ہے ہم پہ، ہم پر فرض ہے کہ مخارج کے ساتھ قرآن کے الفاظ کی ادائیگی، کیونکہ اگر اس میں بات کو آگے پیچھے اگر ہو جائے گی تو پھر ایک طرح سے توہین ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل یہ دیکھیں، یہاں پہ ایک مثال جو اکثر جو ہے اساتذہ، جو تجوید کے اساتذہ ہے وہ پیش کرتے ہیں، وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ نزل بہ روح الامین، اس کو جو ہے روح الامین لے کے اترتے ہیں، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب کے اوپر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اچھا، اگر آپ صحیح معنوں میں قاف نہیں نکالیں، قاف کی آواز نہیں نکالیں گے، علی قلبک نہیں کہیں گے، اور آپ کہیں گے علی قلبک، تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ ہے جی، قلب کہتے ہیں عربی زبان میں کتے کو، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مطلب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ یعنی قرآن جو ہے لے کے اترا ہے آپ کے معاذ اللہ، تو یعنی یہ بات اس وجہ سے یہ ہم پر فرض ہے، ہم سب پر مسلمانوں پر، کہ قرآن کو صحیح طرح پڑھنے کی جو ہے جو بھی وہ جو صحیح طرح پڑھنے کا طریقہ ہے، تجوید کے قواعد ہیں، ان کو ہم سیکھیں۔ خیر، تو یہ ضمن بات آ گئی، تو اس کا ضرور آپ ادا کریں، کوشش کریں کہ کوئی تجوید سیکھ لیں کسی بھی اچھے قاری سے۔ لسان عربی مبین، اور یہ جو ہے واضح عربی زبان میں، جو عربی زبان جو ہے اس کے اندر اس کو نازل کیا گیا۔ اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے، یعنی قرآن جو ہے اتنی عظیم کتاب ہے کہ سابقہ کتب میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، یعنی ان کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ ایک آخری کتاب نازل ہوگی، اس کا نام قرآن ہوگا، اور اگر ہم اسے کسی اجمی شخص پر نازل فرماتے پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اس سے بابت کرنے والے نہ ہوتے۔ یہ اعتراض کے لیے عربی زبان میں کیوں ہے؟ تو عربی زبان، عربیوں کو اگر سمجھانا ہے تو عربی زبان میں ہونا چاہیے نا، عجمی زبان میں ہوتا تو لوگ جو ہے اس کو سمجھ ہی نہ پاتے۔ اس طرح ہم نے گناہ گاروں کے دلوں میں اس کا جو انکار ہے اس کو داخل کر دیا ہے، وہ جب تک دردناک عذابوں کو نہ دیکھ لیں گے ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ واپس وہ عذاب ان کو ناگہاں آ جائے گا، انہیں اس شعور کا بھی اسے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا جب وہ عذاب آئے گا۔ اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی یا نہیں، بس کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی میں چاہ رہے ہیں؟ یعنی اب اس وقت تو یہ کہیں گے کہ کوئی مطلب اور موقع مل جائے، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے عذاب آ جائے۔ اچھا، یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا، پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تھے، تو جو کچھ بھی یہ برتے رہے اس میں سے کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گے، یعنی جو انہوں نے فائدہ اٹھایا وہ اٹھا لیا، بس آخرت میں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اسی حال میں کہ اس کے لیے ڈرنے والے تھے، یعنی جب کسی بھی بستی کے اندر ڈرنے والے ہوتے ہیں، ہم نے اس کا ذکر پہلے بھی دیکھا تھا کہ مصلحون ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ خیر باقی ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر، تو اللہ اس سوسائٹی کو ختم نہیں کرتے، لیکن آخر کار جب ایک سوسائٹی اپنی سرکشی میں یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ اس کے اندر اب لوگ ختم ہو جاتے ہیں، نیک لوگ بہت آٹے میں نمک کے برابر ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، نہ وہ اس کے قابل ہے، نہ انہیں اس کی طاقت ہے، یعنی یہ جو وہ کہتے تھے نا، یہ جن لے کے اترتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر،
اور یہ جنوں کے ساتھ ان کی کوئی بات چیت ہوتی ہے اس کے ذریعے سے یہ باتیں ہمیں بتاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو نہ تو وہ اس کے قابل ہیں، نہ ہی ان کے پاس طاقت ہے، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ پہلے تو یہ اوپر جا کے کوئی ملا اعلیٰ کے اندر جو باتیں ہوتی تھی نا جنات، وہ چھپ کے سن لیا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پہلے جو ہے پہلے آسمان کے اوپر جو فرشتے ہیں جب آپس میں باتیں کرتے تھے تو جنات وہاں جا کے کان لگا کے سنتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جو ہے جب سے قرآن آ گیا تو اب وہاں پہ میزائل نصب کر دیے گئے ہیں۔ میزائل کیا ہیں جی؟ شاب ثاقب، جیسے ہی کوئی جن وہاں پہ جاتا ہے تو اوپر سے اٹیک ہوتا ہے اور اسے مار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریبی رشتہ داروں میں دعوت دینے کی ہدایت دی گئی ہیں کہ، اور یہ جب ہدایت آئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جو ہے آپ نے دعوت کا آغاز کیا، اور ایک خاص انداز میں دعوت کا آغاز کیا۔ اس کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ جب آئی نا کہ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، تو آگے اللہ فرماتے ہیں وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا شروع کریں، اور وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور اپنے کندھوں کو بھی جھکا کے رکھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ یہ اصول بتایا تھا کہ جب بھی آپ دعوت کو پیش کریں گے دو قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ کون کون سے لوگ؟ ہاں جی، ہاں منیب، ٹھیک ہے، منیب اور مورز۔ یعنی منیب وہ کہ جس کا دل جو سننا چاہتا ہے، اور اعراض کرنے والا، مورز کہتے ہیں اعراض کرنے والا جو بھاگنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو منیب ہیں، ان کے لیے اپنے کندھوں کو بھی جھکا کے رکھیں۔ یعنی یہ دو مقامات پہ اللہ نے قرآن میں انسٹرکشن دی ہیں کندھوں کو جھکانے والی، یعنی باڈی لینگویج بھی آپ کی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ان کو اپنے سے دور کر دیں۔ ایک تو یہ انسٹرکشن والدین کے لیے ہیں کہ اپنے والدین کے سامنے جب آپ نے بات کرنی ہے تو اپنے کندھوں کو بھی جھکا کے رکھنا ہے۔ یعنی آپ کی بات کے انداز سے ذرا برابر بھی جو ہے یہ شائبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اشارہ نہیں جانا چاہیے والدین کو کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ایک تو والدین کے لیے انسٹرکشن ہے، اور دوسری انسٹرکشن یہ ان لوگوں کے لیے جو منیب ہیں۔ تو دیکھیں کتنی امپورٹنس ہے اللہ کے نزدیک منیبین کے لیے، کیونکہ منیبین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں، موقع نہیں ملا ان کو، سیکھ نہیں سکے، لیکن ان کے اندر دل میں ایک خواہش ہے۔ فَإِنَّ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ تو آگے وہی بات کہ اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو اعلان کر دیں کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اچھا، اب یہ جب حکم آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پھر اس کا جو ہے آغاز کیا، اور سب سے پہلے جو ہے اپنے خاندان سے آغاز کیا، اور اپنے جو دادا کی اولاد تھی ان سے خطاب کیا، اور سب سے کہا کہ یا بنی عبد المطلب، یا عباس، یا صفیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اور جو ہے اب اپنے جو چچا تھے عباس ان کو کہا، یا پھر جو عبد المطلب کی جو بھی اولاد تھی ان سے خطاب کیا، اور اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا۔ اور بڑی اہم بات تھی جو کہی انہوں نے کہ انقذوا انفسکم من النار، تم اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچا لو۔ فانی لا املک لکم من اللہ شیئا، یاد رکھو کہ میں اس معاملے میں تمہاری کوئی اتھارٹی جو ہے وہ نہیں رکھتا تمہارے اوپر، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچا لو آگ کے عذاب سے۔ سلونی من مالی ما شئتم، ہاں مجھ سے کچھ مال وغیرہ تم لینا چاہتے ہو تو مجھ سے بے شک لے لو، ٹھیک ہے، یہ میرا ہے، میرا مال، یا مجھ سے رشتہ داری کے حوالے سے کچھ تم نے لینا ہے وہ لے لو، لیکن یہ ہے کہ یہ بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں وہاں پہ تمہارا کوئی کام نہیں آ سکتا، تم اپنے آپ کو بچا لو۔ پھر آپ نے صبح سویرے اسی اگلے دن جو ہے صبح کوہ صفا کے اوپر آپ چڑھے، اور آپ نے یا صباحا کا نعرہ لگایا۔ یعنی اس زمانے میں عربوں کا یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی تھی، جب اٹیک ہونے والا ہے کسی قبیلے کا، تو کوئی ایک شخص جو ہے وہ جاتا تھا اور وہ کوہ صفا کے اوپر چڑھتا تھا، اور چڑھ کے وہ اپنے کپڑے پھاڑتا تھا، اور کپڑے پھاڑ کر ایک اعلان کرتا تھا، یعنی یہ ایک ایمرجنسی کی علامت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تو چڑھے لیکن اپنے کپڑے نہیں آپ نے پھاڑے، وہ آپ کے شان نہیں تھا۔ تو آپ نے وہی نعرہ لگایا جو کہ وہ اس زمانے کا قاعدہ تھا کہ یا صباحا، ٹھیک ہے، ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے۔ تو سارے کے سارے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے کہ بھئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین تھے، آپ تو جو بات کر رہے ہیں، جو بھی انفارمیشن دے رہے ہیں وہ ضرور کوئی اہم ہوگی۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد یعنی آپ کے تمام خاندان والے قریش کے لوگ جو ہیں اکٹھے ہو گئے، تو آپ نے ایک ایک کر کے تمام قبیلوں کو جو ہے قبیلوں کا ذکر کیا، اے بنی کعب بن لوی، اے بنی مرہ، اے آل قصی، اے بنی عبد المناف، اے بنی عبد الشمس، اے بنی ہاشم، ایک ایک کر کے سب کو کہتے جاتے تھے، اور اے آل عبد المطلب، اس طرح قریش کے ایک ایک خاندان کو انہوں نے بلایا، اور سب کو یہی کہا
یہی بات کہی کہ انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچا لو، میں تمہارے بارے میں کچھ اتھارٹی نہیں رکھتا، ہاں میرے سے جو بھی تم نے لینا ہے مال وغیرہ، تم رشتہ داری کے جو بھی معاملات ہیں ان سے مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو۔ اب یہاں پہ انہوں نے پھر یہ بات کر کے کہا کہ اگر مطلب یہ بات تو انہوں نے بعد نہیں کہی، لیکن پہلے جو ہے انہوں نے جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو ایک بات کہی تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ اپنے آپ کو بچا لو۔ وہ بات کیا کہی تھی کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک اٹیک کرنے والا ایک لشکر آ رہا ہے تمہارے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، تو کیا تم بات مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل ہم مانیں گے، آپ صادق امین ہیں۔ اسی پہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہی تمہیں کہتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات نہیں مانتے۔ تو اس کے بعد پھر یہ تمام رشتہ داروں کو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو بچا لو۔ تو یہ مطلب مضمون جو ہے کئی کتب احادیث میں موجود ہے۔ اس طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اور سمجھایا تمام اپنے گھر والوں کو۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ہر ایک جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ یعنی ساری بات بیان کرنے کے بعد اب کنکلوژن ہے سورت کا کہ تم کہتے ہیں نا کہ شیاطین لے کے اترتے ہیں، تو شیاطین ایسے نہیں اترتے، ہاں شیاطین اترتے تو ہیں لیکن وہ جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ وہ جو کاہن ہوتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، ان کے اوپر شیطان ضرور اترتے ہیں اور ان کو وہ باتیں بتاتے ہیں، اور یہ اڑتی ہوئی باتیں جو ہے سنی سنائی جو ہے بجا دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور پھر شعراء کا معاملہ، یعنی یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ قرآن جو ہے شاعری ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن شاعری نہیں ہے بلکہ وہ شعراء یتبعہم الغاؤون، جبکہ شعراء کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوتے ہیں۔ شعراء کے جو عام طور پہ اگر آپ حلقہ احباب میں دیکھیں تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہ عمل والے نہیں ہوتے، بس وہ واہ واہ کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک بیابان میں جو ہے سر ٹکراتے پھرتے ہیں، یعنی تخیل بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے بات کی، ادھر کی بات کر دی، ادھر کی بات کرتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں غالب کے بارے میں کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ ظاہر ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تاک ہو جا، کہ یعنی مرغ تخیل کی رسائی تو بہت دور تک ہے، تیرے کلام سے یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن عمل سے جو ہے وہ معاملہ عمل کے اوپر اتنا نہیں تھا۔ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا، جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ یہ الٹتے ہیں۔ یعنی ان میں سے ایکسیپشنز ان شعراء کی ہے جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے ہیں اور جو اچھے کلام کے اوپر اچھا کلام کرتے ہیں، جیسے حسان بن ثابت کا معاملہ ہے، اور جیسے کہ ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی تشریح پیش کی، قرآن کی ترجمانی کی اپنے کلام کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو ہے شعراء کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی عمل والے نہیں ہوتے، بلکہ بس کہانیاں بڑی بڑی سناتے ہیں، ٹھیک، گپے بڑی مارتے ہیں لیکن کام کچھ نہیں کرتے۔ ویسے تو اقبال نے اپنے بارے میں بھی یہ بات کہی کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، کہ گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو اقبال نے اپنے بارے میں بھی یہ گلہ کیا کہ میں بھی کچھ عمل میں کمزور تھا۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے، مکی زندگی کا وہی تیسرا دور ہے جس میں یہ نازل ہوئی، اور اس میں ابن عباس سے مروی روایت ہے کہ پہلے سورہ شعراء نازل ہوئی، پھر سورہ نمل اور سورہ قصص۔ جب قرآن کی اتباع کی طرف جو ہے دعوت دی گئی ہے، اور تین قسم کے کرداروں کا جو ہے موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں ایک تو فرعون ہے، یعنی قوم سمود کے سردار ہیں، اور قوم لوط کے جو سرکش لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں جن کا موازنہ پیش کیا گیا ہے کہ پہلے ان کو پیش کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ بڑے بڑے سردار تھے لیکن یہ سرکش سردار تھے۔ ان کے بالکل برعکس جو ہے ایک ایسے شخص کو پیش کیا گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا کی تھی جیسی بادشاہت کسی کو بھی عطا نہیں کی، اور وہ کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو ان کو پیش کیا گیا ہے کہ کیسے دیکھو اللہ کے وہ شکر گزار بندے تھے۔ اور پھر ملکہ سبا کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو تھی تو غلط راہ پر، لیکن جب اس کے سامنے حق آیا تو اس نے حق قبول کر لیا۔ تو ان کفار کو ایک طرح سے میسج دیا جا رہا ہے کہ تم جو بڑے بڑے سردار بنے بیٹھے ہو یہاں پر، اور اس بنا پر جو ہے تم اس کو قبول نہیں کر رہے حق کو، تو تمہیں دیکھنا چاہیے کہ دیکھو دنیا میں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس تمہارے سے زیادہ بڑی طاقت تھی، زیادہ بڑی حکومت تھی، لیکن پھر بھی وہ حق کو سمجھ کے اس کی طرف آئے۔ اس کے بعد شرک کا ابطال ہے اور توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے۔ سورہ نمل وہ جہاں پہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو بڑے پھر انٹرسٹنگ واقعات ہیں۔ ان کا جو دور حکومت ہے یا ان کا دور ہے وہ ہے ہی بڑا عجیب، کیونکہ وہ ان کی جو حکومت تھی وہ جنات کے اوپر بھی تھی، وہ پرندوں کے اوپر بھی تھی، وہ حشرات الارض کے اوپر بھی تھی۔ تو بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں جو اس میں آئے ہیں۔ شروع میں قرآن کا تعارف ہے کہ توسیم تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ اگین وہی قرآن کا تعارف ہے پہلے کہ تلک آیات القرآن، یہ آیات ہیں قرآن کی، و کتاب مبین، و واضح کتاب کی، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، نماز پڑھتے ہیں
زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا تو یقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار دکھا دیے ہیں، یعنی کہ شیطان جو ہے ان کے برے اعمال مزین کر دیتا ہے۔ شیطان کا یہی کمال ہے نا، وہ ہر برے کام کو آپ کے لیے مزین کرے گا، اس کو اچھا کر کے پیش کرے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے، اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہوں گے۔ بے شک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سے کہا جا رہا ہے۔ تو یاد ہوگا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے۔ اب یہاں پہ اس سے آگے کا سارا معاملہ جو ہے وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں سورہ شعراء کے اندر۔ اس سے پہلے کیا ہوا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے مدین سے واپس آ رہے تھے، جب مدین سے واپس آ رہے تھے، یہ بیک ڈراپ میں جو ہے ڈپکشن ہے کسی آرٹسٹ نے کی ہے کہ سامنے کوہ طور پہاڑ ہے اور یہاں پہ پہنچے ہیں مصر۔ اب وہ آئے ہیں کافی عرصے بعد، 10 سال تقریباً جو ہے وہ گزار کر آئے ہیں مدین میں، اور یہاں پہ ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ تو وہی مطلب وہ جو ہے کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اوپر جو ہے ایک آگ سی جل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں، جا کے کچھ انگارہ لے کے آتا ہوں اور کچھ راستہ بھی معلوم کر کے آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں اور ان کو نبوت ملتی ہے، اور انہیں بتاتے ہیں کہ اپنی لاٹھی کو ڈالو۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گھبرائے تو اللہ نے کہا کہ پکڑ لیں ایسے آپ، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہی ہاتھ کو بغل میں ڈالیں تو پھر وہ چمکنا شروع ہو جائے گا، اس کا ذکر کیا۔ تو لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے بس نیکی کریں، اس پر برائی کے پیچھے تمہیں بخشنے والا مہربان ہوں، یعنی تم جاؤ جو ہے پیغمبر جو ہے ہمارے سامنے ڈرا نہیں کرتے، آپ خوف مت کھائیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایک خوف طاری تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ جو ہے سورہ قصص میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب انہوں نے قبطی مار دیا تھا اور اس کے بعد وہ مدین کی طرف گئے تو ان کو ہر بچے خوف لگا رہتا تھا، کھٹکا لگا رہتا تھا۔ یہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن گیا تھا کہ کہیں جو ہے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے فرعونی، یعنی وہ نکل تو گئے تھے ان کی ٹیریٹری سے لیکن ان کو خدشہ لگا ہوا تھا۔ تو اس پہ جو ہے اس لیے کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ ہوتا تھا تو وہ ایک دم جو ہے وہ خوف کھا جاتے تھے، جیسا کہ یہاں پہ معاملہ ہوا کہ جب سانپ جو ہے وہ بن گیا عصا تو وہ خوف کھا کے بھاگے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ گھبرائیں مت، اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے معاف کر دیا، اس والے سے آپ کو معافی دے چکے ہیں ہم، تو اس لیے ہمارے جناب میں جو ہے پیغمبر وہ ڈرا نہیں کرتے۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گربان میں ڈالیے، وہ سفید چمکنے والا ہو جائے گا بغیر کسی عیب کے۔ تو نہیں، یہ 9 نشانیاں ہیں، یہ 2 یہ تھیں، 2 معجزات تھے اور 7 بڑے جو عذاب تھے جو ان کے اوپر آئے، جن میں ہم نے ذکر کیا تھا وہ مینڈک کا عذاب تھا، وہ خون کا عذاب تھا، وہ ٹڈی دل کا عذاب تھا، وہ 7 اور تھے۔ تو یہ 9 نشانیاں جو ہیں وہ بتا دی گئی تھی کہ یہ تم نے دکھانی ہے۔ تو فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیں، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے۔ بس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے حقائق آ گئے وہ کہنے لگے یہ تو صحیح جادو ہے، انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، یعنی یہ وہ جان چکے تھے کہ یہ حق ہے لیکن پھر بھی انکار کر دیا صرف ظالم ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ تو بس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام پھر کیسا ہوا۔ یہاں تک بس اتنی بات ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو آگے تفصیلات ہے وہ سورہ شعراء میں آ چکی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ جوڑے ہیں، یہ 3 صورتوں کا ایک جوڑا بنتا ہے، سورہ نمل، سورہ قصص اور سورہ شعراء۔ اب اس سے پہلے کا واقعہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ کیا ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک کا زمانہ، تو وہ سورہ قصص میں آئے گا، تو یہاں پہ اتنی بات سمجھا دی گئی۔ اس کے بعد پھر اب آگے ذکر آ رہا ہے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور دونوں نے کہا کہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا کی، ہمیں بادشاہ بنایا، ہمیں جو ہے نبی بنایا۔ اور داؤد کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے اور کہنے لگے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ اب ان کا معاملہ یہ تھا کہ تمام جب ان کو حکومت مل گئی، ایک اسپیشل حکومت ملی جس کے بارے میں خود ان کی دعا یہ تھی اور جیسے وہ قبول ہوئی کہ مجھے وہ بادشاہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کہ جو تو نے کسی کو بھی نہ دی ہو، یعنی نہ تو کسی کو دے اور نہ تو کسی کو دی ہو، نہ بعد میں تو کسی کو دے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی ان کو پھر بادشاہ عطا ہوئی کہ جو واقعی کسی اور کو پھر نہیں ملی۔ یہ بادشاہ ایسی شاندار تھی کہ یہ جنات کے اوپر بھی تھی، یہ چرند پرند کے اوپر بھی تھی، یہ حشرات الارض کے اوپر بھی تھی، اور ان کو تمام ظاہر بات ہے جب بادشاہ آپ کو بنایا گیا ہے ان تمام کے اوپر تو تمام کی بولیاں آپ جانتے تھے، چونٹیوں کی بولیاں آپ جانتے تھے، پرندوں کی بولیاں آپ جانتے تھے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا تھا، سکھا دیا تھا۔ خود امیجن کریں کہ ایکسٹرا آرڈنری کیپیبلٹیز اللہ تعالیٰ نے دی تھی، چونٹی کی بات بھی وہ سن سکتے تھے اور فاصلے سے سن سکتے تھے۔ تو اس دوران ایک واقعہ ہوا، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے
تو سلمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ تو یہ ان کے سارے لگتے تھے جناب، جب وہ ان کی اسمبلی ہوتی تھی تو ہر قسم کی جو جانور ہیں، شیروں کے علیحدہ جو ہے ایک وہ گروہ لگا ہوا ہے، چیتوں کا علیحدہ ہے، اور جناب چونٹیوں کا علیحدہ ہے، باقاعدہ بٹالینز جو ہیں وہ ان کے سامنے پیش ہوتی تھی۔ تو جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کے لشکر تمہیں رونٹ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ جب ان کو یہ بات چونٹی کی سنائی دے گی، لشکر جا رہا تھا کہیں پہ، تو راستے میں کسی چونٹی نے، کسی جو چیف چونٹی ہوگی کوئی، اس نے اپنی دوسری چونٹیوں سے کہا کہ بھئی واپس چلے جاؤ، اپنے 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 بلوں میں گھس جاؤ، پھر سلمان کے لشکر آ رہے ہیں۔ تو یہ جب بات ان کو سنائی دے گئی اتنے فاصلے پہ، تو وہ مسکرائے۔ تو بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن کا کہ ان کے جو ان کی للہیت یہاں سے واضح ہوتی ہے۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوصني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ ہوتا ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان پہ کوئی فضل کیا ہے، فوراً اس کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جو ہے اللہ کی جناب میں دعا کرتے ہیں۔ تو وہ مسکرائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیپیبلٹی دی ہے کہ ایک چونٹی کی بات بھی میں سن سکتا ہوں، اور دعا کی ہے رب مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، اور جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر تو نے انعام کی، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش ہو جائے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ تو یہ ہے شان اللہ کے نیک بندوں کی، جو بتائے جو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے ہمیں بھی، اور ان سرداران قریش کو بھی، کہ جو بڑی بڑی سرداریوں کے اوپر اترا رہے تھے۔ دیکھو یہ اتنا بڑا نیک بندہ تھا، پھر بھی ہمارے سامنے جھکتا تھا۔ اچھا، بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں، اب ظاہری بات ہے بنی اسرائیل نے یہ تو کمال کیا ہے، ظلم کیا ہے کہ اپنے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، اور اپنے انبیاء سے بھی ایسی باتیں منسوب کی کہ ان کے مقام کو گرایا ہے۔ قرآن اس کے برعکس کیا کرتا ہے کہ نبیوں کی شان کو بلند کرتا ہے، اور ان کی یہ ٹریٹس جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تو وہاں پہ بھی یہ واقعہ اس طریقے سے موجود ہے اس ساری روایات کے اندر، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں کس شان سے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے، کہ جب ان کو پتہ چلا تو وہ شکر ادا کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا۔ جبکہ وہ یہ کہتے ہیں جی سلیمان علیہ السلام جو ہے اس طرح جا رہے تھے، تو ایک چونٹی جو ہے اس نے پھر آ کے دوسروں سے کہا کہ دیکھو اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ ورنہ سلمان کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں گے۔ تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کے سامنے بڑے تکبر کا اظہار کیا، تو کیا چیز ہے، چھوٹی سی چونٹی ہے ایسی بات کر رہی ہے۔ مطلب دیکھیں یہ ان کے شان نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم آدمی کے، کہ وہ اس طرح چونٹی سے بات کرے، اور اس پہ چونٹی جو ہے ان کو جواب دیتی ہے اور ان کو اچھی خاصی سناتی ہے۔ مطلب یہ اس طرح انہوں نے اس کو پیش کیا، تو بلکہ کہتی ہے چونٹی تو حقیر بون سے تو پیدا ہوا، تیری کیا حیثیت ہے۔ یہ سن کر حضرت سلمان شرمندہ ہو گئے۔ تو یعنی اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنے جو واقعات وہی ہیں، لیکن ان کے اندر جو نبیوں کی شان ہے ان کے اوپر انہوں نے جو ہے قدغن لگائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور واقعے کا ذکر ہے کہ پھر دوبارہ جب ایک دفعہ اسمبلی ہو رہی تھی تو دیکھتے ہیں کہ پرندوں کا جو رسالہ ہے، اس کا جو لیڈر ہے ہدہد، وہ نہیں ہے۔ تو آپ نے پرندوں کو دیکھ بھال کی، فرمانے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یہ ہدہد کی طرح کیا باقی وہ غیر حاضر ہے، یا مطلب یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا اگر تو وہ غیر حاضر ہوا تو، یا میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا، ٹھیک ہے، یا میرے سامنے کو وہ واضح دلیل پیش کرے، ایکسپلینیشن دے کدھر ہے وہ۔ تو اس پہ جو ہے کچھ دیر نہیں گزری تھی، کچھ ٹائم لگا، تو وہ بھاگتا کہیں سے آیا ہدہد جو ہے، اور آ کے اس نے بڑی زبردست خبر دی۔ اس نے کہا کہ جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا خبر لے کے آیا، ٹھیک ہے، میں سبا کی ایک بڑی قوم سبا کی ایک بڑی زبردست خبر آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے۔ مطلب دیکھیں وہ بھی پریشان تھا کہ اس زمانے میں تو بادشاہ ہوتے تھے میل ہی ہوتے تھے، یہ عورت جو ہے ان کی بادشاہت کر رہی ہے، جسے ہر قسم کی چیز دی گئی ہے، اور اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ مطلب اب اس حدود بیچارے کے لیے تو تخت کوئی بڑا سا ہوگا تو بہت بڑا لگ رہا ہوگا، تو تخت بھی بہت بڑا ہے۔ اب یہاں پہ نا جیسے کہ وہ سکتے میں آ گیا، شاید یا کھوس آ گیا، وہ تخت بہت بڑا ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اکثر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کوئی واقعہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں کوئی بیچ میں اللہ اپنی بات بھی ایڈ کرتے ہیں تاکہ اس واقعے کے اوپر ایک تبصرہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو تھی ہدہد کی کہ وہ تخت بہت بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی مزید، اور پھر واقعہ بعد میں کنٹینیو ہوتا ہے۔ تو وضاحت کیا کی بڑی خوبصورت ہے کہ میں نے اس سے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اچھا یہ تو ہدہد نے کہا کہ میں نے اس سے اور اس کی قوم کو جو ہے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے اس کے کام انہیں بھلے کر کے دکھا دیے تھے، اس سے راہ سے روک دیا تھا، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کے لیے سجدہ کریں جو آسمان و زمین کے پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اور
ان کو باہر نکالنے والا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اس کا عرش بہت عظیم ہے ٹھیک ہے، تو یعنی وہ جو اس نے کہا نا کہ اس کا عرش بہت بڑا ہے، تو اللہ کہتے نہیں اس کا عرش نہیں، اللہ کا عرش بہت عظیم ہے۔ تو اس طرح اس کی جو وضاحت ہوئی۔ اس کے بعد سبا جو ہے، جو قوم سبا کا ذکر جو ہے وہ آگے بھی آئے گا سورہ سبا کے اندر۔ یہ عرب کی بڑی مشہور اور بڑی تاجر پیشہ قوم تھی اور بہت امیر قوم تھی، یعنی یہ ان کے جو ابھی بھی آپ کو جو ہے یمن کا علاقہ ہے وہاں پہ ان کے کھنڈرات ملتے ہیں، معرب کا ان کا مقام جو تھا وہ صدر مقام تھا، یہ تقریباً جو ہے سنا جو اس وقت یمن کا کیپٹل ہے اسے 55 میل کے فاصلے پر ان کے کچھ کھنڈرات بھی ہیں۔ یہ ان کے اوپر ان کے پاس تجارت کا ملکہ تھا، یعنی جو دنیا کے جو بڑے ٹریڈ روٹس تھے، ایک تو یہ سینٹر میں موجود تھے، یہ ان کے پاس اس زمانے کی جو دونوں قسم کی ٹریڈ ان کے ہاتھ میں تھی، ان کے کنٹرول میں تھی۔ ایک تو ریڈ سی نہیں، سمندری ٹریڈ جو ریڈ سی کے اندر سے ہوتی تھی وہ اس پہ پوری طریقے سے یہ قابض تھے، کیونکہ ریڈ سی کے اندر جہاز چلانا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ماہر تھے، یہ اس میں جہاز چلایا کرتے تھے۔ دوسرا ان جو لینڈ روٹس تھے وہ بھی ان کے قبضے میں تھے، تو اس لحاظ سے دنیا جہان کی گویا کہ دولت یہاں پہ جمع ہو گئی تھی۔ ان کے بارے میں جو اس زمانے کے جو مورخین لکھتے ہیں، یعنی 1000 سال تک یہ حکومت میں رہے۔ یہ اتنی امیر قوم تھی کہ یہ لکڑی جلانے کے لیے نا اود کی لکڑی استعمال کرتے تھے، یعنی عام لکڑی بھی استعمال نہیں کرتے تھے، اود کی لکڑی استعمال کرتے تھے جس سے خوشبو اٹھتی تھی، اور جو لوگ قریب سے گزرتے تھے یہاں سے تو دور سے ان کو خوشبو آتی تھی، یعنی اور ہر جو عام گھروں کے اندر جو ہے وہ سونے کا یہ دروازوں کے اندر جو ہے ہاتھی دانت کا اور سونے کا استعمال کرتے تھے۔ تو یعنی اور اس زمانے میں انہوں نے جو ہے ایک اسکائی اسکریپر، ایک بڑی ملٹی سٹوری بلڈنگ بنائی تھی جو تقریباً 36 to 40 فیٹ تھی، اور 36 to 40 منزلیں تھیں اس کی، اور ہر منزل جو ہے وہ 1 فیٹ جو 2-3 فیٹ جو ہے وہ بلند تھی۔ تو یعنی اس زمانے میں انہوں نے ایک یہ جو ہے اسکائی اسکریپر بنایا تھا۔ تو ان کے بارے میں بہت سی انفارمیشن ہے، ان کے اوپر جو ہے جو ملکہ بلقیس، یعنی اس کا نام جو ہے بلقیس تھا، لیکن اسے ملکہ سبا اس لیے کہتے ہیں کہ قوم سبا کی یہ ملکہ تھی۔ جو سبا جو ہے وہ قوم کا نام تھا، اور ان کے اوپر جو لوگ پھر بڑی بات ہے حکومت کرتے تھے وہ پھر ان کے جو بھی لیڈر کہلاتے تھے۔ تو یہ قوم تھی، اس کے بارے میں جانتے تھے سلیمان علیہ السلام، یعنی حدود کہتے ہیں نا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو ان کے حالات کا نہیں پتہ جو ابھی اس وقت حالات ہیں، ورنہ یہ جانتے تھے سلیمان علیہ السلام اس قوم کو، اور ان کے والد بھی جانتے تھے۔ تو خیر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے۔ حدود کو کہتے ہیں اچھا میرے اس خط کو لے کے جاؤ، انہیں دے دو، پھر ان کے پاس سے ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو حدود کو انہوں نے خط دیا، اس کے اندر بڑی دو ہی لائنیں لکھی ہوئی تھیں، ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ اسلم تسلم، اسلام لاتے ہو تو پھر سلامتی میں آؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ یہی طریقہ ہوتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچیوں کا بھی، وہ جب جاتے تھے لے کے یہی کہتے تھے مسلمان ہوتے ہو تو بھائی ہو، نہیں تو پھر ماتحت ہو، جزیہ دو، اور یہ بھی اگر قبول نہیں ہے تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہی بات انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے بھی کی، اسلم تسلم، اسلام قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، چھوٹے ہو کے رہتے ہو تو صحیح ہے، ورنہ پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ اے سرداروں میری طرف ایک بڑا وقت ایک خط جو ہے وہ آیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، یہ فرام سلیمان ہے، اور جو اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ تو ہر سورت کے شروع میں ہم لکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، یعنی سورہ نمل میں جو ہے باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آیا ہے باقاعدہ انہی ورڈز کے ساتھ آیا۔ تو یہ کہ تیرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کے میرے پاس آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے سردارو تو میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کسی امر کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم سے مشورہ نہ کر لوں۔ تو ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے ہیں، سخت لڑنے والے بھی ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، ہمیں آپ جو بھی کریں، جو بھی حکم کریں گی ہم اس کو مانیں گے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھس جاتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا وہ پھر بڑا ظلم کرتے ہیں، اگر تم ہار گئے تو تمہارے ساتھ بڑا برا ہوگا۔ بادشاہ جب آتے ہیں نا کسی بستی میں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ ذرا بیچتی ہوں اگر تم کہو، تو میں ذرا اوائڈ کرنا چاہتی ہوں کانفلکٹ۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑی سمجھدار تھی وہ خاتون، تو اس نے کہا کہ میں کانفلکٹ کو اوائڈ کرنا چاہتی ہوں، اس لیے ان کو کچھ ہدیہ کچھ تحفے بیچتے ہیں، اگر اسی میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس پہ جو ہے انہوں نے ہدیے بھیج دیے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے
جب وہ قاصد آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو، یعنی تم جو ہے یہ مال مجھے دو گے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اور بڑا کچھ دیا ہوا ہے، یعنی اس وقت تو مال کی ان کے پاس کمی نہیں تھی۔ تو اچھا اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تم ان کی طرف واپس جاؤ اور یہ بتا دو ان کو، اپنی اپنی ملکہ کو تم بتا دو کہ ہم پھر ایسے لشکر لے کے آئیں گے جن کا سامنا انہوں نے کبھی نہ کیا ہوگا، یعنی تم اگر نہیں مانتے تو ہم لشکر لے کر آئیں گے۔ ظاہر بات ہے اب سلمان کے پاس تو لشکر جنوں کے بھی تھے، تو ان کا مقابلہ پھر کون کر سکتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے۔ اب یہاں میں سلیمان علیہ السلام نے کہ ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی تھی، وہ جو ہدہد نے کہی تھی کہ اس کا عرش بہت بڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو عرش تھا واقعی ملکہ بلقیس کا وہ بڑا شاندار عرش تھا۔ تو اس پہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہاں سے یہ چل گئے ہیں، چل پڑے ہیں لوگ، اور ملکہ سبا بھی ساتھ آ رہی ہے۔ تو اس پہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا اچھا کوئی ہے جو یہ عرش جو ہے میرے پاس ان کے آنے سے پہلے لے کے آ جائے۔ تو اب وہاں پہ ان کے جو کونسل میں جنات بھی تھے، تو ایک بڑا جو ہیکل قسم کا جن تھا، اس نے کہا جی آپ مجھے ذرا موقع دیں تو میں آپ کی جو یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے جو ہے نا یہ تخت آپ کو لا دیتا ہوں۔ اچھا اس پہ ابھی یہ بات ہوئی ہی تھی کہ ایک بہت بڑے درباری سلیمان علیہ السلام کے خاص درباری حضرت آصف بن برخیہ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام آپ مجھے حکم دیں تو آپ کی نگاہیں پھرنے سے پہلے میں اس کو یہاں پہ لے کے آتا ہوں۔ اور ابھی انہوں نے یہ بات کی ہی تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے جب ان کی طرف دیکھا ہی ہوں تو وہ عرش وہاں پہ آ چکا تھا۔ یہ ہے کمال وہ اس عظیم آدمی کا۔ ان کے بارے میں بڑی تفصیل ہے، انہیں پرنس آف مین بھی کہا جاتا تھا، آصف بن برخیہ بہت بڑے عالم تھے اور اسماء و صفات کا علم جانتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا استعمال بھی جانتے تھے۔ اور اس وقت جو ہے ابن کثیر نے جو ایک روایت پیش کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے مطلب کوئی اور لے کر آئے اس سے پہلے، تو انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد پھر یہ دعا کی۔ اب یہ دعا جو ہے انہوں نے کوٹ کی ہے ابن کثیر نے، اور اس کے جو کوٹ کرنے والے ہیں امام مجاہد ہیں جو کہ بہت بڑے مطلب تابعین میں سے بڑے مفسرین میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا یا ذل جلال والاکرام، یعنی اللہ تعالیٰ سے پکارتے ہوئے کہا تھا، اور جس شان سے یعنی اس کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ واقعی اس کے اندر ایک تاثیر تھی کہ یا ذل جلال والاکرام، اے جلال و کرم والے، وَإِلَٰهَ كُلِّ شَيْءٍ، اے اللہ تو ہر شے کا الہ ہے، اور الہ واحدہ، اور تو ایک ہی الہ ہے، یعنی اے اللہ تو سب کا الہ ہے، ہر شے کا الہ ہے، تو ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ائتنی بعرشہا، میرے لیے اس عرش کو یہاں پہ حاضر کر۔ یعنی اللہ سے کہا، آصف بن برخیہ نے اللہ سے پکارا، لیکن اس شان سے پکارا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات قبول کی۔ یہی مرد مومن کے پاس وہ طاقت ہے جو کسی اور کے پاس نہیں۔ مرد مومن اللہ کی دعا سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا تقدیر تبدیل کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو سورہ ہود میں ہم نے پڑھا تھا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، وہ ذرا جس کو چاہے باقی رکھے، جس کو چاہے جو ہے وہ مٹا دے، کہ ام الکتاب جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور ایک مرد مومن اللہ سے کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے پاس ام الکتاب ہے تو مٹا دے، اگر میرے بارے میں کوئی برائی لکھی ہے تو اس کو بھی مٹا دے، یا اگر یہ نہیں لکھا ہوا میرے بارے میں جو ہے لیڈر آف دا مین بنوں گا اور امت مسلمہ کو کھڑا کروں گا، تو یا اللہ تو اس کو لکھ دے اس کے اندر۔ تو یہی تو اقبال نے کہا تھا نا کہ مرد مومن کا یہ معاملہ ہے کہ وہ تقدیر لکھوا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہی وہ بات تھی آصف بن برخیہ کی جو یہاں پہ سامنے آتی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس عرش کو میرے لیے سامنے کر دے، اور عرش سامنے حاضر ہو گیا۔ اچھا اب یہاں پہ جو وہ جو عرش آ گیا، اور اس دوران جو ہے وہ ملکہ بلقیس بھی ہمیں پہنچ گئی، اور وہاں پہ جب آئی اور اس نے عرش کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اچھا وہاں کا جو سامنے جب وہ اندر داخل ہو رہی ہے، پیچھے ڈپکشن ہے اس کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک آرٹسٹک ڈپکشن ہے کہ ان کا جو دربار تھا کہ بڑا شاندار دربار تھا سلیمان اسلام کا۔ جب وہ داخل ہوئی تو بالکل اس کے شروع میں جو ہے نا وہ عرش کو رکھوا دیا انہوں نے، اور وہاں کے جو درباری تھا اسے کہا کہ جب وہ آئے نا اسے پوچھنا کہ یہ پہچانتی ہو، تو اس نے کہا کہ پہچانتی ہو، اس نے کہا ہاں یہ گویا کہ
میرا ہی عرش ہے، یعنی یہ لگتا تو یہی ہے۔ تو اس پہچان کی کہ یہ نہیں یہ میرا عرش ہے۔ تو اس کے بعد جب اندر داخل ہوتی ہے تو وہ اس ان کے دربار کی شان یہ تھی کہ نیچے جو ہے وہ بے جوڑی جو ہے ایک شیشہ لگا ہوا تھا اور نیچے سے پانی بہتا تھا۔ تو اس شیشے وہ سمجھے کہ یہاں پہ جو ہے پانی بہ رہا ہے، یا پھر یہ ڈپکشن ہے اس کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی صاف تھا نیچے فرش اس کا، یعنی اتنا عثمان اسلام کا جو فرش تھا وہ اتنا چمکدار تھا کہ اسے لگا جیسے پانی کے اندر اترنا چاہتی ہے، اترنے لگی ہے، تو اس لیے اپنی وہ تھوڑی سی جو ہے پنڈلی کو ننگا کرتی ہے، یعنی ایسے جانے کے لیے جیسے کہ پانی میں اتر رہی ہے۔ تو خیر اس کو سبحان اسلام کہتے ہیں کہ آ جاؤ، اس میں یہ پانی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جا کے وہ قبول کر لیتی ہے کہ بے شک جو ہے میں مسلمان ہونے کے لیے آئی ہوں، مطلب ہم اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، اور حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ اچھا یہ تو ہو گیا سارا۔ تو انہوں نے اللہ فرماتے ہیں روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی، یعنی وہ اس کو پتہ نہیں تھا، وہ حق کو جانتی نہیں تھی، اس لیے جو ہے پرستش کر رہی تھی۔ جب اسے معلوم ہو گیا تو اس نے حق کو قبول کر لیا۔ جس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ ہمارا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں سلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرمانبردار بنتی ہوں۔ اس طرح وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ تو یہ تفصیل ہے ان کے سارے واقعے کی یہاں بھی بیان ہوئی ہے۔ اگین ملکہ بلقیس کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم تو بڑے بڑے سردار جو ہے، تم اپنی چھوٹی موٹی سرداریوں پر جو ہے اتنے اترا رہے ہو، وہ اتنی بڑی ملکہ تھی لیکن جب حق پیش کیا گیا تو اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد یہودی جو عربیوں کی روایات ہے، جو عیسائی روایات ہے، اس کے اندر اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں پیش کی گئی ہیں جو کہ حضرت سلمان اسلام کے شایان نشان نہیں ہیں۔ اگر ان کی ان روایات کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ قصہ اسی طرح آیا جیسے قرآن میں آیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہاں پہ جو جس شان سے بیان ہوئی ہے وہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ مگر جیسے حدود وصول ہونے پر جو ہے حضرت سلمان اسلام کا جواب کیا تھا، ملک تک کو اٹھوا منگوانا، کس طرح جس شان سے جو ہے وہاں پہ آصف بن بقیہ اس کو لے کے آئے، ہر موقع پر ان کا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، آخرکار ملکہ کا ان کے حال پر ایمان لانا، یہ سب باتیں بلکہ خدا پرستی اور توحید کی ساری باتیں ان روایات میں موجود نہیں ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو ہے ظلم داری بات یہ ہوا کہ ظالم نے حضرت سلمان اسلام پر الزام لگایا کہ اس نے ملکہ سبا کے ساتھ زنا کیا، اور اسی سے پھر جو ہے یہ بخت نصر پیدا ہوا جس نے بعد میں اسرائیلی سلطنت کا جو ہے وہ پایا تخت الٹ دیا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے سلمان اسلام سے جو ہے منسوب کی۔ اس کے بعد قوم سمود کا ذکر ہے، ان کے یہاں پہ جو خاص طور پہ قوم سمود کے کچھ سرداروں کا ذکر ہے کہ یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی جو ہے دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی مت کرو، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ تم منحوس ہو۔ ہم نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے یہاں ہے، یعنی جو ہے یہ تمہاری جو بدشگونی ہے جو کر رہے ہو اللہ کے ہاں یہ لکھی جا رہی ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ اس شہر میں 9 سردار تھے، یعنی اس سے پہلے جو ہے یہ انفارمیشن شیئر نہیں کی گئی کہ کس طریقے سے جو ہے آخر میں ان پہ عذاب آیا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے 9 بڑے سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کر کہا کہ رات ہی کو صالح اور ان کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے۔ یہ بالکل ویسے ہی پلان بن رہا ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بنا تھا۔ پلان یہ تھا کہ جتنے بھی قبائل ہیں ان میں سے ایک ایک قبیلے سے ایک ایک بندہ لیا جائے گا اور ایک گروپ بنایا جائے گا اور وہ اٹیک کرے گا مل کے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب سارے کے سارے قبائل جو ہیں وہ ان کے لوگ اٹیک کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کو شہید کریں گے، تو پھر یہ قریش کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم سب سے مقابلہ کریں اور وہ خون بہا پر راضی ہو جائیں گے۔ تو بالکل ایسے ہی پلان ان لوگوں نے بھی بنایا۔ یہ بھی شاید جو 9 سردار تھے، 9 بڑے قبائل کے سردار ہوں گے، تو ان کا پلان تھا کہ سارے کے سارے مل کے ہم حملہ کریں گے اور کہیں گے ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ ان کو شہید کیا گیا۔ تو انہوں نے بھی بیسیکلی حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا پلان بنا لیا تھا، یعنی اس حد تک وہ سرکشی میں بڑھ گئے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے خفیہ تدبیر کی، مکر کیا، اور ہم نے بھی کیا ان کے ساتھ، وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا۔ یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے پال پال بچا لیا۔ اس طریقے سے قوم لوط کا بھی ذکر ہے، ان کے سرکش لوگوں نے بھی یہی بات کی، اور لوط کا ذکر بھی کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے شہوت کے جذبات پورے کرتے ہو، حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی جو ہے نادانی کر رہے ہو۔ قوم کا جواب یہی تھا
کہنے اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس کہنے کے لیے کہ آل لوط کو اپنے شہر سے جو ہے بے دخل کر دو، اور یہ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں جی، بڑے پاک صاف ہیں، ان کا ہمارے ہم گندوں میں کیا کام، تو ان کو باہر نکالو۔ بس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو سوائے اس کی بیوی کے بچا لیا۔ اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے تھے، اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی گئی، بس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر جو ہے بڑی ہی بری بارش ہوئی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور مشرکین سے متعدد سوالات کیے گئے ہیں، مختلف جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھلا بتلاؤ تو کہ آسمانوں کو زمینوں کو کس نے پیدا کیا، کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہر برے باروں رنگ باغات لگا دیے، کس نے کیا، ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے تھے، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہیں، تو کیوں تم جو ہے نہیں سمجھتے؟ کیا وہ جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور تمہارے درمیان نہریں جاری کر دی ہیں، اس کے لیے پہاڑ بنا دیے اور دو سمندروں کے درمیان روک رکھ دی کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی، اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہے؟ بار بار یہ کوشچن اللہ پوچھتے ہیں کفار سے کہ اللہ کے سوا اور بھی ہے کوئی جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو پھر کیوں تم نے مانتے نہیں ہو؟ بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی سے دور کر دیتا ہے اس کو، سختی کو اس سے دور کر دیتا ہے؟ تمہیں زمین کا خلیفہ کس نے بنایا ہے؟ کیا اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں؟ تو کیوں تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری میں کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے، جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، یہ سب جو اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان و زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے سوا اور بھی معبود سمجھتے ہو ہے کوئی؟ تو کیوں نہیں تم مانتے؟ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ کافروں نے کہا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے دادا بھی، باپ دادا بھی، تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس پہ ہمیں تعجب ہے۔ تو ہم اور ہمارے باپ دادا کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ تو یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں، اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شکر گزار نہیں بنتے۔ اور پھر قیامت کی کچھ نشانیوں کا ذکر ہے، اور پھر مومنین اور منکرین کا پھر حتمی انجام بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون۔ قرآن کا کمال یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے اکثر وہ قصے جو انہوں نے خراب کر دیے تھے اپنی کتابوں میں، ان کو درست کرتا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے۔ اور دوسرا اللہ فرماتے ہیں قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے، اور آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلہ کر دے گا، وہ بڑا ہی غالب اور تانا ہے۔ بس آپ یقیناً اللہ پر بھروسہ رکھیے اور آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں۔ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں، نہ بہنوں کو سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیرے روگردان چلے آ رہے ہیں، نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا سکتے ہیں۔ جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ واضح کر رہے ہیں کہ قرب قیامت کے حوالے سے ایک بہت بڑی نشانی ہے جسے کہتے ہیں دابۃ فی الارض۔ یہ ایک بہت بڑا بیسٹ ہوگا جو نکلے گا، جسے اہل کتاب مارک آف دا بیسٹ کہتے ہیں۔ یہ آ کے مارک کرے گا ہر منافق کو، یعنی اس کا کام ہی ہوگا کہ جو لوگ سرکش لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، ان کو یہ نشان ایک خاص لگائے گا۔ اچھا، یہ اہل کتاب کے ہاں یہ نشان جو ہے وہ 666 ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 666 یہ نشان، لیکن بہرحال ہمارے ہاں کوئی تفسیر اس کی نہیں ہے کہ یہ کیا نشان ہے، لیکن وہ نشان لگائے گا اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ منافق ہے، یہ بندہ جو ہے وہ سرکش ہے۔ تو یہ قیامت کے قریب یہ نکلے گا، اور صفا پہاڑی کو پھاڑ کے یہ نکلے گا، صفا پہاڑی جو اس وقت ہے اس کو پھاڑ کے نکلے گا اور منافقین میں نشان لگا کر تفریق کر دے گا۔ تو یہ اس نے آنا ہے جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کو جو ہے جو ہماری آیتوں میں جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ جب سب کے سب آپ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے میری آیات کو باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ وہ سب اس کے انہوں نے ظلم کیا تھا، ان پر بات جم جائے گی، وہ کچھ بول بھی نہ سکیں گے۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ ہم نے رات کو اس کے لیے ان کے لیے بنایا ہے؟ پھر جو ہے اگین کچھ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور پھر سور پھونکنے کا ذکر ہے جو کہ ایک بہت بڑی آخری نشانی ہے۔ مطلب نشانی کیا ہے؟ بس اس وقت قیامت واقعی ہو جائے گی، یہ 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ بعض نے جو ہے 4 دفعہ بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ پہلے دفعہ جب سور پھونکا جائے گا، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اسرافیل جو ہیں یہ ایک خاص پیغمبر ہیں جن کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے، وہ ایک بہت بڑی بگل اپنے منہ میں لیے تیار بیٹھے ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔
جب بھی ان کا حکم ہوگا تو وہ ایک نفخہ پہلے بجائیں گے، جس سے دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں تباہ ہو جائیں گی۔ وہ ایک سریلی آواز سے شروع ہوگا سلسلہ، آہستہ آہستہ اس کی انٹینسٹی بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ پوری کائنات جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ اسرائیل تک جو ہے فرشتے، یعنی وہ جو موت کے فرشتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور خود اسرافیل بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام کو کھڑا کریں گے اور انہیں حکم دیں گے پھر نفخہ بجاؤ، ایک دفعہ پھر وہ نفخہ بجائیں گے، اور پھر سب کے سب دوبارہ سے کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ سب جب دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر اسرافیل کو تیسری دفعہ حکم ہوگا آپ ایک دفعہ پھر نفخہ بجاؤ، وہ پھر جب نفخہ بجائیں گے تو پھر سب کے سب جو ہے دوڑنا شروع کریں گے روز محشر کی طرف، یعنی وہ جو میدان محشر ہے اس کی طرف۔ تو یہ ساری تفصیلات ہیں جو حدیث کے اندر آتی ہیں۔ تو جب سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے اپنی جگہ پر جمے ہوئے خیال کرتے ہیں لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے، یعنی اتنی تیز یہ آواز ہوگی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کی تخلیق، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے۔ جو لوگ نیک اعمال لائیں گے انہیں بہتر بدلہ دیا جائے گا، اس دن کی گھبراہٹ سے وہ بے خوف ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اونھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، اسے وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے۔ مجھے تم بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز اور مجھے جس کی ملکیت میں ہر شے ہے۔ مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرمانبردار رہوں اور میں قرآن میں تلاوت کرتا رہوں، جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، ہدایت پہ آنا اس کو فائدہ دے گا، اور جو بہک جائے گا تو پھر اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ میں تو صرف جو ہے ہوشیار کرنے والا ہوں۔ آپ بتا دیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لو گے، یعنی قرب قیامت بہت سی ایسی نشانیاں رونما ہوں گی جس سے ہم پہچان جائیں گے جو کچھ تم کرتے ہو اسے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے۔ یہ تینوں صورتیں جیسے میں نے ذکر کیا تھا ملا کے موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ ہمارے سامنے واضح کر دیتی ہیں۔ یہ بھی 5 سے 10 نبی کے زمانے میں نازل ہوئی، اور ان تینوں میں جیسے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ ہے، تو اسباق کیا ہے کہ اللہ کی تقدیر غالب آ کر رہتی ہے۔ سورہ قصص کا جو انداز ہے، انداز بیان ہے، ویسا ہی ہے جیسے سورہ یوسف کا ہے، بڑا خوبصورت انداز میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، اور جیسے وہاں پہ بیان کیا گیا تھا کہ اس کا ایک مقصد تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کا، کہ اللہ کی تقدیر آخر کا غالب ہو کے رہتی ہے، انسان جو مرضی کرے وہ اس تقدیر کو ختم نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی معاملہ جو ہے یہاں پہ بھی واضح نظر آتا ہے کہ اپنے طور پہ تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بے دخل کر دیا، لیکن یہ ہے کہ جب وہاں پہ گئے مدین میں، وہاں پہ ان کو تمکن ملا، وہاں سے واپس آتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے یہاں پہ نبوت ملتی ہے، رسالت ملتی ہے، اور بعد میں پھر ایک طرح سے لیڈر بن جاتے ہیں وہ، جب فرعونیوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے نہیں ماننا اس نے بڑے بڑے معجزات دیکھ کے بھی نہیں ماننا۔ یہ بھی ایک بڑا سبق ہے کہ جو فرعون تھا اور اس کے جو سردار تھے ان کو بڑے بڑے معجزات دکھائے گئے لیکن وہ نہیں مانے، تو پھر اور لوگ بھی اس طریقے سے انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو ہے اپنا رسول بنا دیتا ہے، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں یہ بات ہے۔ اس زمانے میں کچھ عیسائی آئے اور قرآن سن کر مسلمان ہوئے تو ان کا بھی ذکر ہے کہ حبشہ سے کچھ عیسائی آئے تھے، وہ مسلمان ہوئے، تو ابو جہل اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا ان کو، تو اس پہ انہوں نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، اور ان کو کہا کہ بھی ہم تم سے بحث کرنا نہیں چاہتے، اور آخر میں مشرکین کے انکار کی اصل وجہ سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کیوں انکار کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں مان رہے۔ وہ اس لیے نہیں مان رہے تھے کہ ان کے مفادات تھے، وہ خود کہتے تھے کہ اگر ہم یہاں سے آپ کی بات مان لیں تو پھر ہماری تو اتھارٹی ختم ہو جائے گی، ہمارے تو یہاں پہ ہیجمنی ہے، یہاں پہ تو ہمارے ساتھ لوگ اسی لیے ہیں کہ ان کے خدا ہمارے سامنے ہمارے لیے جرگمال ہیں، یعنی خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، وہ 360 بت 360 قبائل کے تھے جو اس کے آس پاس تھے۔ اب جن کا خدا ہی آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کے سامنے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اسی وجہ سے اصل میں قریش کی حکومت تھی، اور اسی وجہ سے جتنے بھی ٹھیکے ملتے تھے ٹریڈ کے وہ سارے کے سارے قریش کو ملتے تھے، کیونکہ قریش کا قافلہ دور سے بھی جا رہا ہوتا تھا تو کوئی اس کے اوپر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ باقی جتنے بھی قبائل تھے ان کے قافلے جو ہے وہ لوٹ لیے جاتے تھے، مطلب لوٹ مار عام تھی، تو یہ سارا فائدہ تھا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی بات اگر مانتے ہیں تو ہم تو اچک لیے جائیں گے، یہ تو سارے کے سارے جو 360 قبائل ابھی تو ہمارے نیچے ہیں، یہ تو ہمارے دشمن بن جائیں گے، تو آپ ہمیں جو بات کر رہے ہیں ہم اس لیے قبول نہیں کر سکتے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایک بڑا بلیغ خطبہ ارشاد کیا کہ تم جو ہے سمجھتے ہو کہ عزت جو ہے تمہیں وہ ان بتوں کی وجہ سے ملی ہے، یہ عزت تو تمہیں اللہ نے دی ہے، تو اس لیے تم مان لو تو تمہیں کچھ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ سارا واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کو پھر ہم تفصیل سے کل دیکھ لیں گے۔ بہرحال بچپن سے جوانی تک کا ہے زمانہ، پھر اس کے بعد جوانی سے لے کے وہ زمانہ ہے جب
یہ اپنے جو ہے اپنے پیک پر پہنچتے ہیں اپنی جوانی کے، اور وہاں پہ ایک واقعہ ہے بچپن سے جو جوانی تک کا زمانہ ہے، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کیا تھا. کیا آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ وہی سال تھا کہ جس میں فرعون جو ہے وہ بچوں کو قتل کرتا تھا، لڑکوں کو قتل کرتا تھا. تو ان کی جو والدہ تھیں انہوں نے جو ہے ان کو ایک جو ہے اس میں ڈال دیا، کریڈل کے اندر ڈال دیا، اور اس کو پھر چھوڑ دیا دریا نیل کے اندر. وہ دریا نیل کا وہ جو بہاؤ تھا وہ فرعون کے دربار تک جاتا تھا، اور وہاں پھر حضرت آسیہ تھیں فرعون کی بیوی جو بہت نیک تھیں. تو ان تک جب یہ خبر پہنچی کہ ایک اس طرح بچہ جو ہے وہ اس کریڈل میں آ کے ہمارے سامنے رکا ہے، تو وہ گئیں اور اس کو اٹھا لیا اور فرعون سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اسے رکھ لوں، اور ہو سکتا ہے اسے ہم بیٹا ہی بنا لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو یہاں پہ پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو ایک طرح سے فرعون کے دربار میں ہی تمکن مل گیا. ان کی والدہ جو تھیں انہوں نے جب یہ بھیجا فرعون کو، جو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا ہے کریڈل میں، تو ان کی جو بہن تھیں جن کا نام بھی فاطمہ بتایا جاتا ہے، تو ان کو کہا تھا ان کی والدہ نے کہ تم فالو کرو کہ موسیٰ کہاں جاتے ہیں. تو وہ فالو کرتے ہوئے جو ہے تعقب کرتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے دربار میں کیسے پہنچتے ہیں. تو یہ خود بھی دربار میں کام کرتی تھیں. وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، کسی آیا کا. تو اس پہ جو ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک گھرانہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ کی کفالت کا ذمہ لے سکتا ہے، اور وہاں پہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر کے ذریعے سے پہنچا دیا واپس موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کے پاس. تو یہ ذکر ہے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں. وہ اس کی تفصیلات ہیں کہ جب وہ جوان ہوتے ہیں تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ فرعون تک پہنچے اور یہاں پہ پلے بڑھے. یعنی اپنی والدہ کو بھی وہ اس وقت ملا کرتے تھے، حضرت آسیہ سے بھی ملتے تھے، اور انہی کی وجہ سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے جو ہے بنی اسرائیل کے لیے کچھ ایک چھوٹ کا معاملہ ہوا تھا کہ ورنہ ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا. تو یہ انہی نے جو ہے بیسیکلی وکالت کی تھی ان کی. تو اسی دوران کا ایک واقعہ بھی ہے. جوان جب ہوتے ہیں تو پھر ایک واقعہ اس طرح رونما ہوتا ہے کہ ایک دن صبح جو ہے وہ نکلتے ہیں. اس زمانے میں لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنی قوم کی محبت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی. وہ جب خاص طور پہ دیکھتے تھے کہ ان کی قوم کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ جایا کرتے تھے اکثر وہ گوشن کے علاقے میں، جوشن کا جو علاقہ ہے، اور دیکھا کرتے تھے ظلم ہو رہا ہے لیکن یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. تو ایک دن کیا وہ گھر سے نکلے، صبح سویرے کا وقت، صبح کا ٹائم تھا، تو دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. ایک بنی اسرائیلی تھا اور ایک قبطی تھا. وہ لڑائی کر رہے تھے، اور جو قبطی تھا نا وہ مار رہا تھا اس کو بنی اسرائیلی کو. تو انہوں نے کہا کیا کہ وہ اسے ڈانٹا کہ تم کیوں مار رہے ہو اس کو. تو اس پہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ ظالم ہے، یہ مجھے مارتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ اسے مارا ہے اور وہ ادھر ہی مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت احساس ہوا کہ جب وہ مر گیا، وہ کہتے ہیں کہ تو شیطان کے اعمال میں سے ہے، میں تو نہیں چاہتا تھا کہ مر جائے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. لیکن یہ ہے کہ وہ جو تھا بنی اسرائیلی وہ جو ہے بچ گیا اس وقت تو. لیکن یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اب خدشہ تھا کہ کہیں خبر نہ پہنچ جائے میرے بارے میں کہ میں نے قبطی مارا ہے. لیکن اگلے دن صبح جو ہے دیکھا کہ پھر جب وہ نکلے ہیں اور چھپ چھپا کے نکلے، دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تو سامنے دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی جو کل لڑائی کر رہا تھا پھر لڑائی کر رہا ہے کسی سے. اس پہ موسیٰ نے کہا یہ تو اصل میں یہ تو بدئی اس میں جو ہے جھگڑالو آدمی ہے، یعنی ہر کسی سے لڑائی لیتا ہے. تو اس دفعہ موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنے کے لیے گئے ہیں، چھڑانے کے لیے لڑائی کو، کہ تاکہ اس کو پکڑیں. تو اس پہ جو ہے اس کو خدشہ ہوا کہ موسیٰ نے تو جناب موقع مارا تھا تو وہ تو مر گیا، یہ نہ ہو کہ اس دفعہ مجھے نہ موقع مار دیں. تو اس نے صاف کہہ دیا اس قبطی کے سامنے جس سے لڑائی ہو رہی تھی کہ یہی ہے وہ جس نے تمہارے بھائی کو قتل کیا ہے کل، یہ مجھے بھی مارنا چاہتا ہے. تو وہ موسیٰ کہتے ہیں یہ کیسا بندہ ہے، اس کو تو میں نے بچایا تھا اور اس نے میرا یہ معاملہ ایکسپوز کر دیا. وہاں سے پھر وہ جو ہے ایک کیس جو ہے پیش پٹ اپ ہوتا ہے فرعون کے دربار میں، اور وہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے موسیٰ کو نہیں چھوڑنا. تو اس وقت موسیٰ کے دربار میں ہی ایک درباری تھے جن کا ذکر آگے آ جائے گا، مومنان فرعون کہلاتے ہیں. بہت نیک آدمی تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے لیکن اپنا ایمان چھپا کے رکھا ہوا تھا. ان کو جب پتہ چلا کہ یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ اس سے پہلے موسیٰ کے بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ موسیٰ کو کوئی وہ نقصان پہنچا سکتے. ان کو پتہ تو چل گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی ہیں، اور یہ بھی پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گڑبڑ کر سکتے ہیں. تو فرعون جو ہے ان سے بڑا تنگ تھا. تو اب موقع مل گیا ان کو کہ بھی موسیٰ نے تو قبطی مار دیا، اب قتل کی سزا تو قتل ہوتی ہے، تو اس طرح ہم اب موسیٰ کو نا اپنے راہ سے ہٹا سکتے ہیں. فرعون کے پاس بڑا ایک اچھا موقع تھا. لیکن وہاں پہ جو درباری تھے انہوں نے آ کے پھر بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام آپ کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، آپ نکل جائیں یہاں سے. وہاں سے پھر یہ نکلتے ہیں اور چھپ چھپا کے نکلتے ہیں اور مدین کی طرف جاتے ہیں.
یہاں سے پھر جب وہ مدین پہنچتے ہیں یہاں وہاں پر جو ہے دیکھتے ہیں کہ ایک سامنے کنواں ہے، اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بھی تو مجھے دے دے، میں اس وقت فقیری کی حالت میں ہوں۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا سنتے ہیں اور ایک سبب بنتا ہے کہ وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کنواں سا ہے، آگے اس کا ذکر آتا ہے کہ ایک کنواں سا ہے جہاں پر کچھ جو خواتین ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کہ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں جو ہیں پیچھے کھڑی ہیں، وہ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا پا رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں وہاں پہ اور ان کو جو ہے پانی پلا دیتے ہیں۔ تو اس پہ وہ کہتی ہیں عورتیں کہ اصل میں جب تک پانی نہ پلا لیں تو ہم یہاں پہ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اس لیے یہ پہلے پانی پلاتے ہیں تو پھر ہماری باری آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے جا کے ان کو پانی پلا دیتے ہیں۔ اس سے جو ہے وہ جو ان کی ایک لڑکی ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ بھلے آدمی ہیں، تو جا کے جو ہے اپنے والد سے ذکر کرتی ہے، جا کے والد جو ہیں وہ پھر آتے ہیں اور والد کا وہ پیغام لے کے آتی ہیں وہ لڑکی کہ آپ آئیں، والد صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہے وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں ان کے، وہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے وہ بہت بڑے سردار ہوتے ہیں، راہویل ان کا نام بتایا جاتا ہے۔ ویسے تو ہمارے جو تفسیروں میں شعیب نام ان کا بتایا گیا، لیکن راہویل ان کا اصل نام ہے جو بائبل وغیرہ میں آیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پورا قصہ سناؤ اپنا۔ موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا، میں یہاں پہ اس طرح فرعون کے ساتھ تھا، اور سارا قصہ بتاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، تم یہاں پہ اب امن سے ہو۔ وہ خود بھی فرعون کے بہت بڑے درباری رہ چکے تھے، لیکن کافی عرصے سے مدین کے علاقے میں تھے۔ انہوں نے بتا دیا کہ یہاں پہ اس کا اثر رسوخ نہیں چلتا، تم یہاں پہ سیف ہو۔ تو یہاں پہ وہ رہتے ہیں، لیکن ان کی جو بیٹی نے جیسا کہ ان کے بارے میں بتایا کہ یہ نیک شخص ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں پرپوز کرتا ہوں کہ تمہارے نکاح کر دوں اپنی بیٹی کے ساتھ۔ تو اس طرح ان کا نکاح ہو گیا اور پھر 10 سال تک یہاں تک رکھ گئے۔ تو یہاں تک جو ہے واقعہ یہاں پہ بیان ہوا، اس کے بعد جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ ابھی کوئی ذہن میں آپ کے کویشچن ہے تو وہ جی، کوئی کویشچن؟ کوئی کویشچن نہیں؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔